میرا بیسیکلی کوشچن یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان سے اور دیگر ممالک سے جو جوان جو بندے یہاں سے ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں، مطلب ایک قسم کا ایک جہاز ہوتا ہے، تو ہماری حکومت آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے بیک اینڈ پہ کرتی ہوگی یا نہیں کرتی ہوگی، اس چیز کا مجھے نہیں پتا، تو یہ صحیح ہے کہ کیا آپ اس کے مطابق کیا؟ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت فلسطین کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، سوائے کچھ ایسے معاملات کے کہ جو ان کے اپنے بینیفٹس کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ یو این میں بھی ان کی لوکل عوام جو ہے نا، وہ آپ کی عمر کے لڑکے لڑکیاں ہر ملک میں، آپ حیران ہو جائیں گے، ایسے ایسے غریب ملکوں میں بھی فلسطین کی مدد کے لیے غیر مسلم بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے شرم آنی چاہیے پاکستانیوں کو کہ ہمارے ہاں اسٹریٹ لیول کے اوپر فلسطین کا نام کیوں نہیں لیا جاتا۔ اتنا بڑا مسئلہ یہ کہ دنیا پوری کے آگے بے نقاب ہے اور ہمیں فلسطین کے 3 شہروں کے نام نہیں پتہ۔ سوچیں تو صحیح، یہ کوئی آپ سمجھ رہے ہیں تکا تو نہیں لگا نا؟ یہ کچھ ایسے ممالک کے میں آپ کو نام بتاؤں جیسے ہنگری، سویڈن، فن لینڈ، ایون نیو زیلینڈ۔ آپ کو حیرت ہوگی، غیر مسلم این جی اوز فلسطین کے لیے نہ صرف پیسے اکٹھے کریں بلکہ والنٹیئر مشنز چلتے ہیں ان کے، تو شرم کا مقام تو ہمارے لیے ہے۔ پھر مجھے نا جب یہ طرح کی اسٹیٹسٹکس جب سامنے آئے نا، اور ہاں صرف میرے سامنے آئے، میں تو کینیڈا میں دیکھتا تھا اسٹریٹ لیول کے اوپر پروٹیسٹ چلتے تھے اسرائیل کے خلاف۔ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ڈر بٹھایا گیا ہے اور کس طرح کی سائیکالوجی ہمیں بتائی گئی ہے کہ اسرائیل کے خلاف بات کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مطلب اتنا شیطان کا ہمیں ڈر ہوتا کہ کیا ہو جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ سامنے آ ہی جا رہا ہے، تمہارے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے تمہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کون سے انسان کا ڈر لگ گیا کہ کون سا انسان آگے کیا کر دے گا ہمیں۔ تو دنیا کے سارے ممالک کو ایک دفعہ نا آپ یوٹیوب پہ ذرا دیکھیں، آج ضرور کیجیے گا، یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ تو ضرور دیکھیں کہ فلسطین کے لیے سپورٹ، مورل سپورٹ جو ہے، ایون فائنینشیل سپورٹ کی کوشش بھی کس عمر کی لڑکیاں انوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم تو پنڈی سے اسلام آباد آ جائیں، بڑی بات ہے، وہ اپنے اپنے ملک چھوڑ کے کشتیوں پہ کوششیں کرتے ہیں کہ فلسطین پہنچیں۔ ان کو کیا کیا رہتا ہے ان کے ساتھ، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان کے ساتھ کیا رہتا ہے۔ فرق تو اس سے پڑتا ہے کہ انہوں نے کس وجہ سے موومنٹ شروع کی۔ تو اس دفعہ پھر جب لاسٹ ٹائم جب یہ بامبنگ ہو رہی تھی تو پوری یو این جو تھی، تمام ممالک کالے گورے سمیت فلسطین کے خلاف، فلسطین کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر ووٹ ڈلے کہ اسرائیل کو سزا دی جائے وار کرائمز کی اور روکا جائے اس کو۔ پھر امریکہ کا اور آسٹریلیا کا ووٹ آیا تھا بیچ میں بس، اس کے علاوہ تو کسی نے ووٹ بھی نہیں ڈالا اس دفعہ، مگر امریکہ کا ووٹ کافی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ مسلمانوں کے لڑکے اس وکالت کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہے کہ جو اسٹریٹ کے اوپر کی جائے، کہ جو کہ غیر مسلم گھر گھر جا کے غیر مسلموں سے بات کر رہے ہیں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ غیر مسلم لڑکے لڑکیاں گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے غیر مسلموں سے کنونس کر رہے ہیں کہ ادھر مدد کرو، یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے، اور نہیں بھی آئے گا تو کیا ہوا، دنیا میں کسی وجہ سے آئے ہیں۔ یہ ایگزیکٹ جملے بولتے ہیں وہ، ایسے تو نہیں انسانوں کی بستی میں آ گئے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی ہو تو آواز لگانا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر شریعت سے، اللہ کے اس قانون سے پہلے، جو بعثت سے پہلے کا جو نظام تھا، اس میں سے کوئی ایک چیز مجھے لے کے آنی ہوتی نا، جو اسلام میں ری انٹروڈیوس کی جائے، تو وہ حلف الفضول ہوتی۔ حلف الفضول یاد ہے؟ جب ایک تاجر کو پاکستان کے مینٹلٹی کی طرح چاندنی چوک پہ آگے کسی نے 2 نمبری کی، سامان خریدا، پیسے نہیں دیے اور کہہ دیا تجھے تو پیسے دیے۔ وہ باہر سے آیا ہوا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا کہ لوکل نہیں ہے، پکے میں، وہ تو لٹ گیا بیچارہ، ادھر ادھر مارا پھرا، کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی، یہاں تک کہ اس نے کعبے میں کھڑے ہو کے پھر اعلان کر دیا کہ یہ تم لوگوں کی غیرت ہے، اس لیے بلاتے ہو لوگوں کو حج پہ ادھر۔
یہ نظام چلایا تم نے کہ ایک بندہ آئے اور اس کو ایسے لوٹ لیا جائے اور سب اکٹھے ہو جاؤ تم لوگ. اور اس نے وہ للکار کی کہ اس رات جو بندے وہ سن رہے تھے، اس رات ان میں سے ایک بندے نے پھر کاؤنسل بلائی اور سب کو وہاں کے یہ چھوٹی بات نہیں کر کے گیا. وہ ہمیں یہ دوبارہ نہیں ہماری غیرت للکاری جائے گی. انسانی غیرت، دور جاہلیہ کی انسانی غیرت. آپ کو جاہلیہ کا اندازہ ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام جتنے اچھے ہیں نا، اتنا اچھا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. تو اگر اتنا اچھا، اتنا نیک، اتنا پارسا، اتنا راست باز انسان اللہ نے لانا تھا نا، تو اس کو دنیا کی سب سے گندے علاقے میں لانا ضروری تھا. مکے کو جاہل کرنا ضروری تھا اس پر. ورنہ میرے آپ کے پاس بہانا ہوتا کہ ہاں وہ تو آئی اچھے ٹائم پہ، اچھی جگہ پہ تھے نا، وہاں پہ تو چل جاتی ہے یہ بات. کسی ایسے علاقے میں قیامت تک کسی بھی بچے کو یہ بہانہ نہ ملے کہ وہاں پہ نبی علیہ السلام کو کوئی آسانی تھی. ہر علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایکویشن بیلنس کر دی کہ اتنی جاہلیت کہیں نہیں ہو سکتی. میرے پاس وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ مکے میں کیا چل رہا تھا، عورت کے ساتھ اور مرد کے ساتھ، پیسے کے ساتھ اور غریب کے ساتھ کیا چل رہا تھا. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ گھر سے کیسے نکلتے تھے. آپ سوچیں، آپ اپنی چھوٹی بہنوں کو، آپ کی عمریں نہیں ہیں بچیوں کی، آپ اپنی چھوٹی بہنوں کو سوچیں اور آپ سوچیں آپ کے باپ آپ کی چھوٹی بہن کو قبرستان لے کے جا رہے ہو، کھڈا کھود کے دفنانے زندہ. یہ عام سی بات تھی اور یہ چھوٹے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ان کا. ایسے موقع پہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری ایسی جگہ کے اوپر بے حد ضروری تھی کہ قیامت تک کوئی انسان بہانہ نہ کرے کہ وہاں پہ تو ایزی گیم تھی، ہمارے پاس تو مسئلوں کی لسٹ ہی کچھ اور ہے. اس جاہلیہ کے مکے میں انسانی غیرت جاگی کہ یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو لوٹ لیا ہم نے اس کو. اور انہوں نے پھر سب نے پیکٹ کیا اور اس پیکٹ کا مطلب معاہدہ کیا کہ آئندہ اگر کسی نے اس پیکٹ کو انووک کیا نا، پکارا اس کو کہ اس لیجسلیشن کے اندر پناہ لیتا ہوں میں، تو سب اکٹھے ہو جائیں گے، اس کو پناہ دیں گے. حسین علیہ السلام جب کوفے کے سفر میں نکلے نا تو انہوں نے کھڑے ہو کے للکارا تھا کہ تم لوگوں کے اندر اسلام کی رمق نہیں بھی رہی تو میں آج حلف الفضول کو انووک کرتا ہوں کہ اتنی تو تمہارے اندر اللہ نے تو فطرہ اپنی بنائی ہے نا، تمہارے اندر اللہ کے جو سگنیچر ہے نا تمہارے اندر، اس کی بنا پہ تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ کر کیا رہا ہے بندہ یزید. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا ابھی بھی حلف الفضول کے اوپر ہے، پوری دنیا حلف الفضول پہ ہے انڈیویجول لیول کے اوپر. غیرت ہمارے اندر سب کے اندر ہوتی ہے. آپ یہ چاندنی چوک پہ کسی بچے کو مار پیٹتا ہوا دیکھیں ذرا، کوئی بندہ اس کو مار رہا ہو، آپ نہیں جائیں گے اس کو بچانے. وہ حلف الفضول اسی غیرت کو انووک کرتا ہے. ہمارے اندر اللہ نے رحم کی اور انصاف کی صفت بائی برتھ پیدا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا ہے ہر انسان مسلمان پیدا کرتا ہوں میں. یہ بعد میں یہودی اور نصرانی ماں باپ بناتے ہیں، تو انہیں یہودی اور نصرانی کی کوششیں جو ہے نا اس سائیکالوجی کے پیچھے، میں اس لیڈر کو لیڈر ماننے سے قاصر ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہو، بھٹو ہو، عمران خان ہو، جس نے یو این کے لیجسلیشن پہ اس لیے سائن اس کے اوپر سائن کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ یہ 4 بندوں کو خدائی طاقت کس لیے مل رہی ہے، امریکہ، چائنا، فرانس، اور کس لیے مل رہی ہے. اسرائیل کو نہیں ہے ویٹو اسرائیل کے پاس، ٹھیک ہے، تو ان کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ کس بات کے، آپ کس بات کے ڈیڈی ہیں بھائی؟ پے در پے 116 بندے ایک طرف ہوئے ابھی رمضان میں جب بامنگ کر رہا تھا اسرائیل، اور امریکہ کا ویٹو ایک طرف تھا. تھپڑ مار کے نہیں باہر نکالنا چاہیے تھا کہ تو ہے کون، پوری دنیا ایک طرف ہو گئی، تم کیوں ڈسرپٹ کر رہے ہو، ہماری اتنی بے عزتی کر رہے ہو کہ ہم ایک طرف ہوتے ہیں تم اکیلے ایک طرف ہو جاتے ہو. یہ آپ کی عزت نفس گوارا کرے گی اس بات کو کہ انسانی غیرت کی للکار کے اوپر سب کھڑے ہو جائیں اور ایک بندہ آگے کہے بس میرا ویٹو. اور سوچیں ذرا ٹرمپ نے کہا کیا تھا ویٹو کرتے ہوئے، پڑھیں تو صحیح. اور کیا ٹرمپ لگے ہوئے، بڑا بنتا تھا براک اوباما میں، اس نے بھی ویٹو ہی کیا تھا. اپاچی اسی نے بھیجے براک اوباما نے، ٹھیک ہے. معاملہ معاملہ تو پچھلے صدروں نے کی ہے نا، وہ جو پوری کشتی پہ بامبنگ کر دی، بچے فرائی کر دیے ہمارے. امریکن فوج کے اپنے فوجی ایپ سے بیج اتار کے پھینک رہے، دیکھیں سے صحیح. فوج کے اپنے جو سپاہی ہیں
لڑکے لڑکیاں آدمی عورتیں امریکہ کی فوج کے پبلک میں کھڑے ہو کر انہوں نے بیعت اتارا کہ لعنت ہے ایسی نوکری پہ، تم لوگوں کی جی حضوری کرنی. آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. میں اس لیے زیادہ پریشان ہوتا ہوں کہ اسلام کے بغیر اگر انسانوں کو اتنی غیرت آ گئی ہے، ہم اسلام سمیت کس بات کے بے غیرت ہوئے ہیں. ایسی یو این کو کیسے میں مان لوں اور اپنے آپ کو پھر یہاں پہ آ کے کلف لگا کے لیڈر بھی بناؤں گے، چاہے وہ جاتی عمرہ سے نکلوں یا بنی گالا سے. کس بزا پہ لیڈر؟ آپ کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ آپ جب صحیح بات کرتے ہیں ایک اکیلا ٹٹو اٹھ کے کہتا ہے ویٹو کر دیا. سوچ کوئی تو کمی ہے آپ کے اندر. آپ اس کمرے میں دوبارہ کیوں داخل ہوں گے جب پہلی دفعہ آپ کی تذلیل کی گئی ہے، دوسری دفعہ تذلیل کی گئی ہے، تیسری دفعہ آپ جا رہے ہیں؟ تو آپ کے کچھ سینس میں مسئلہ ہے نا. پھر ایک بھی لیجسلیشن نہیں آ رہی کہ یہ ویٹو والی کہانی جو ہے نا، اٹ میڈ سینس آن سم اولڈ پیپلز مائنڈز ایٹ سم لیول. اف اٹ از اباؤٹ دا منی دین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف دس گیم اینی مور. ہمارے پاس پیسے بہت ہیں تو پھر یہ کیا یو این کیوں کھیل رہے ہو؟ دس از ناٹ اے یونائٹیڈ نیشنز، دس از اے فائنینشیل نیشن. اس لیے یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ جب تک پاکستانی لڑکا اور لڑکی اسلام کے وکیل نہیں نہ بنتے، وکیل کیس دوسرے کا نہیں دیکھتے کہ اس کا کیس کیا ہے، تب تک یہ مسئلہ سالو نہیں ہونے والا. یہ نہ آپ سمجھیں آپ کے جذبات سے مسئلہ سالو ہو گیا. مسئلہ صرف تب سالو ہوگا جب آپ کو کتابیں پڑھی ہوئی ہوں گی، کیسز پڑھے ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کیس کیا ہوا ہے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے بات تو زبانی کلامی ہوتی ہے نا، کوئی تھپڑ اور مکے سے تو نہیں بات ہوتی نا. اسرائیل اپنے کیس زبانی کلامی کرتا پیچھے سے بلی پیسوں سے امریکہ ہے اور گن شپس کے ساتھ ہی کرتا ہے، مگر دنیا کے سامنے تو اسے کنسنسس لینا ہوتا ہے. آئی تھنک آکسفورڈ رہ گئی تھی یا کیمبرج رہ گئی تھی ابھی آخری میری معلومات میں. باقی کی ساری یونیورسٹیز نے تو سائن بھی کر دیے تھے کہ اگر کوئی اسرائیل کے خلاف بات کرے گا تو وہ اینٹی سیمائٹ ہے، کہ وہ یہودیت کے خلاف بات کرے گا، مطلب جیسے پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو اسلام کے خلاف بات کرے. اتنی بے تکی بات. کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو اسلام کے خلاف تو نہیں بات کرے گا، وہ پاکستان کے خلاف بات کرے. انہوں نے نیا لا رکھا ہوا ہے، اب آ چکا ہے، تمام یونیورسٹیز نے سائن کر دیا. یہ پروسیجرل میٹر ہو گیا. اب ایک رہ گئی تھی کیمبرج، انہوں نے کہا تھا یہ کیا بے تکی سی بات ہے. اینڈ میں وکالت ہی ہوتی ہے، یاد رکھنا. آپ اگر وکالت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اسلام سے تو بہت دور ہیں آپ سوچیں نا، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں یہ تلوار صرف ڈھیٹوں کے خلاف اٹھائے گی. بہت ہی ڈھیٹ ہو جائے تو پھر تلوار کا، ورنہ تو ساری عمر نبی علیہ السلام نے وکالت ہی کی ہے نا. گفتگو سے ہی دعوت ہوتی ہے، اور کس طرح دعوت ہوتی ہے؟ پہلے سیکنڈ میں تلوار رکھ کے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤں تو پھر وکیل تھوڑی ہوں، پھر تو میں بلی کرنے آیا ہوں. سو بہت احتیاط سے سمجھیں، آپ کے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ وکالت ہی کی ہے. کرٹیکل تھنکنگ کا پراپر کورس کریں، ایویلیویٹ کریں کہ اگلا بندہ میرے کیس کو دیکھ کیسے رہا ہے. اس کو بھی تو انسان ہے، وہ کس بنا پہ غلط سمجھ رہا ہے مجھے. ہٹ درمی کے لیول سے پہلے بڑے سارے لیولز ہیں، وہ لیول اچیو کرنے کے لیے انہوں نے وکالت کر کے جیتے ہوئے کیس. آپ کیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ کشمیر کی کتاب میرے سامنے رکھ دی آپ نے. کشمیر پہ آپ کو پتہ ہے، آپ آج کا ہوم ورک دے رہا ہوں، جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ذرا گوگل کریں، کشمیر پہ کتنے ہی مسلمان ملک ہیں جو پاکستان کا ساتھ نہیں دیتے، انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں. ایسے 2 نمبر وکیل ہیں ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کی بیوروکریسی میں. ایک ذہنی استطاعت ہوتی ہے اور ایک قوم کی اوقات ہوتی ہے. ہماری قوم کی اوقات ان کم کند ذہنوں نے کم ختم کی ہوئی ہے. کیوں؟ ہمارا اسٹوڈنٹ بس پیسے کر رہا ہے بیٹھ کے، نوکری مل جائے. ان کو پتہ نا نیچے سارے بس گاؤں والے بیٹھے ہوئے، گاؤں والے جتنا مرضی ان کے اوپر ٹیکس ڈال دو دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. مطلب اتنی یونیورسٹیاں کیوں کھولی پاکستان میں؟ انہیں کس لیے کھولی تھی آپ خود سوچیں. اس لیے میں اس پیسے کے کانسیپٹ کو پرپس بنانے کے خلاف ہوں. پوری یونیورسٹی کی پوری لاٹ ہماری 3 جنریشن گزر چکی ہیں یونیورسٹی سے ہماری، جب سے پاکستان میں یونیورسٹی جو ہے نا اسٹیبلش کی گئی ہے اکیڈمیا. 3 جنریشن میں سے ایک وکیل نہیں نکل رہا یار. پھر وہی ٹٹو نکل آتا ہے سامنے جو کہاں پر ہوتا ہے گورے جرنلسٹ کے سامنے. وہ جرنلسٹ آپ کو پتہ ہے میک شفٹ جرنلسٹ تھی. وہ ذرا چیک کریں، وہ محمود قریشی کے سامنے وہ جو CNN میں اس کو تھپڑ رسید کر رہی تھی، شفٹ بھی اس کی نہیں تھی. ایسے ہوا تھا. اور کوئی ہے پروگرام والا، ہاں ادھر کوئی بھی نہیں ہے، چل لڑکی تو ادھر آ جا، اس سے پاکستانی ہے بات کر، کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا پاکستانی ہے، خیر ہے، ڈر جائے گا. وہ ڈر گیا.
आई एम प्रीटी श्योर वो कॉलेज भी नहीं गई हुई, वो उधर की कोई टॉपर नहीं है, वो कॉलेज भी नहीं गई हुई और यहाँ पे बैठे ब्यूरोक्रेसी चमका रहे हैं ये लोग. इट्स अ बिग प्रॉब्लम एंड इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम कि अगर आपको ये मैं इसके बेहतर तरीके से तफसील बताऊँ तो हम अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त करना बंद कर दें. इसलिए मैं इसलिए नहीं कर रहा, जो कुछ हुआ छोड़ दें. अब मेरे और आपके ऊपर बात आ गई ना, मेरे और आपके ऊपर जब बात आएगी तो फिर अब बहाना नहीं चलेगा अम्मी ने नहीं पढ़ाया था या अबू ने नहीं पढ़ाया था. बाकी ये काम माँ बाप के बगैर बहुत अच्छे कर रहे हैं, एक्चुअली उनसे भी बेहतर कर लेते हैं. जब पैसों की बारी आती है या लड़की की बारी आती है तो उधर बड़ी वकालत जाग जाती है हमारी. सो इट्स अ प्रॉब्लम वी बेटर सॉल्व राइट नाउ. आपकी उम्रें कितनी है? 20, 25, 30, बस इससे ऊपर तो कोई नहीं. आप अभी आपके पास वो चीज़ है जो मेरे पास नहीं है और वो है वक्त. अगर आपने सही किताबें अभी ना पढ़ी तो फिर ई कॉमर्स के कोर्स ही करते हुए मरेंगे आप लोग. नौकरियों में तो CEO बनने का ट्रैक 1 या 2% लोगों के पास होता है ना, समझ रहे हैं. इसलिए मैं फ़लस्तीन को कह रहा हूँ, फ़लस्तीन के ऊपर हम वकालत की मार मारे गए हैं. हम लोग ज़हनी इस्तिताद में कमज़ोर हैं. और वो क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि किताब यहाँ से ऐसे देखते हैं, बस वो इतनी मोटी किताब, बस ये हमारा किताब को हम तौलते हैं किताबों को. ये बहुत बड़ा मसला है, इसको सॉल्व कर रहे हैं. कैसे? एक एक करके सफ़ा पलटना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें. बस ये है कहानी इस वक्त. आप ये इस तरीके से बता रहे हैं तो मैं एक चीज़ में बिफोर आपको मैं क्वेश्चन लूँ, आप लोगों के अंदर एक और मसला भी है जो कि पिछली जनरेशन में नहीं था. और इसलिए नहीं थे, बड़े नेक पारसा लोग थे. देख लिए हमने कितने नेक पारसा लोग थे. उनके पास यूट्यूब नहीं थी तो मजबूरन एंटरटेन करने के लिए किताबें खोल देते अपने आप को. हम भी एंटरटेन करने के लिए कुछ और कर लेते, हमें यूट्यूब मिल गई है. याद रखना, हर इसराइली बच्चा किताब पढ़ के आपसे मुकाबला करेगा और आप यूट्यूब की वीडियो देख के चीखो पुकार करेंगे. यूट्यूब की वीडियो में नहीं इल्म आएगा आपको, किताबें खोलनी पड़ेगी आपको. और जो बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड लेके बॉडी बिल्डिंग करता है टीके लगा लगा के, और एक ऑर्गेनिक फूड ले लेके 3 साल लेट आता है मगर आ जाता है मुकाबले में. तो जो ऑर्गेनिक फूड वाला होता है ना, वो जो टीके वाला होता है, उन दोनों का कोई मुकाबला नहीं होता. टीके वाले को पता होता है उस्ताद इसका एक थप्पड़ लगना है और मैं साइड पे हूँ. ये है यूट्यूबर वर्सेस किताबी, ये फ़र्क होता है. आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता अगर आपने खाली वीडियो देख देख के बातें की. रीड द बुक्स और वो वाली किताबें खोलें कि जिनके अंदर टाइटल पे, एटलीस्ट टाइटल पे उस मसले का हल लिखा हुआ है जो मसला आपको तंग कर रहा है. ठीक है, बस ये है असली टेक्निक किताब खोलने की. जो मसला आपको तंग नहीं कर रहा उसकी किताब 3 से 4 सफ़े से आगे नहीं जाएगी. आप हिम्मत नहीं पड़ेगी. सोचे कौन सा मसला आपको तंग कर रहा है, जो उम्मत को तंग कर रहा है, वो उसकी वकालत करें. देखें अल्लाह ताला कैसे आसानियाँ करते हैं. जी आप ये इस तरीके से बता रहे हैं. अभी हमारे फ्रेंड्स के दरमियान डिस्कशन चल रही थी कि पाकिस्तानियों को एज अ लीगल मुस्लिम्स के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए. अब मैं बाय द वे मौजूदी की पुरानी बुक्स पढ़ा था तो उसमें वो उन्होंने एक आयत को रेफरेंस बनाया था कि जो दारुल कुफर के जो मुसलमान होते हैं उनका जो सूरह अनफाल की 72 नंबर जो उसमें आता है कि हम लोग उनकी मदद तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ दीनी मामलात में. अगर उस कौम के दरमियान और हमारे दरमियान मुआहदा हुआ हो तो हम लोग उनकी दीन से आगे मतलब दीनी मामलात के अलावा मदद नहीं कर सकते. कुरान पाक की आयत है, अगर आपको बताओ सूरह अनफाल की 72 नंबर. इस कॉन्टेक्स्ट में मेरा था कि फॉर एग्जांपल अब यूएई के साथ इजराइल मतलब फॉर एग्जांपल कई कंट्रीज़ ने मुआहदा तो कर लिया, तो क्या उनके ऊपर तो जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है. और इसी तरह इस रेफरेंस से पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तानियों के ऊपर चाइनीज़ के जो वीगन मुस्लिम्स हैं उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है. दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप ऑडियो आ रही होगी. सवाल बहुत अच्छा है. अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन था आपके लास्ट लेक्चर में जब आया था तो आपने बताया था कि यहूदियों का ना जो क्या कहते हैं तौहीद का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जबकि सूरह तौबा में ही उनकी एक आयत में आपको पता होगा कि मसीह हैं वो ईसाई हैं, उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम को बना दिया अल्लाह का बेटा और यहूदियों ने हज़रत उज़ैर. तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, उसका रिलेट नहीं कर पा रहे. दोनों सवालों का आपसी ताल्लुक़ कोई नहीं है तो पहले सवाल तफसील से सुन लें. पहले मैं दूसरा सवाल बता दूं. मेरी अपनी राय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दज्जाल ने आना है ना तो यहूदियों का बड़ा फैक्शन जो है ना इस वक्त वो क्रिश्चियन साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है. जो लिबरल यहूदी होते हैं
ان کی بات ہو رہی ہے. جو ان کے مولوی ہیں ان کو کوئی سیریس نہیں لے رہا ادھر, ٹھیک ہے. زیادہ تر یہودی لابی تو پیسے والے لبرل کا مطلب وہ انہوں نے کبھی تو رعایت نہیں پڑھی ہوئی. سو پوچھیں نا ذرا ڈرشووٹس کی ذرا ڈیبیٹس چیک کریں. ایلن ڈرشووٹس جو ہے نا, ان کا بہت بڑا وکیل بنا پھر رہا ہے ہارورڈ کا, اور فرسٹ چیئر رہا ہے وہ بڑے بڑے کیسز میں, UN کا کنسلٹنٹ رہا ہے. تو رعایت کی 3 آیتیں نہیں آتی اس کو, ایسی باتیں تو رعایت کے خلاف کر رہا ہوتا ہے. خود بھی کہتا ہے یار مجھے نہیں پسند وہ کتاب, مگر اپنے آپ کو یہودیوں کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہے. تو یہودی اس طرح کے اور بھی بڑے ہیں, میں آپ کو کیا ناموں کی لسٹ بتاؤں, 3-4 تو ایسے ہیں کہ جو تو رعایت کے خلاف پراپیگنڈا بھی کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. وہ صرف ہولوکاسٹ سے جذباتی ہو کے کیش کرتے ہیں اپنے فیم اور سبسکرپشن کو. جو ببلیکل سائیکالوجی ہے نا, جو بائبل کے تھرو پچھلے 2022 سالوں سے پوری دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے, اس سے جس لیول پہ ٹیوننگ ہوئی ہے مسلمانوں کی بھی, ایون مسلمانوں کے بھی جو اوورسیز مسلمان ہیں نا, وہ بھی ببلیکل سائیکالوجی کو انہیریٹ کرتے ہیں. ان کو خود بھی نہیں پتہ. پھر ان کے بچے جب ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو پریشان ہو کے پھر پاکستان بھاگتے ہیں, انڈیا بھاگتے ہیں کہ ہم بس ڈالر کے پیچھے آئے تھے, تباہ ہو گئے. نہیں, وہ وہاں پہ بھی تباہیں تھے, بھی تباہیں, ہم پہ بھی انفلوئنس ابھی نہیں ہے تو آ جائے گا. ہے تو کافی پھر بھی یہ یوٹیوب نیٹفلکس کے, میں اس کے لیے خلاف ہوں. یہ وہ والی سائیکالوجی بھی ٹرانسفیوز کر رہا ہے آپ کے اندر. تو جب یہود کی جو میجر لابنگ کے پیچھے سائیکالوجی ہے وہ ببلیکل ہے, تولا کی سائیکالوجی نہیں ہے, تو انہوں نے مسیح کے آتے ہی جس طریقے کی حرکتیں اور جس طریقے کی اس کے اوپر مسائل کرنے ہیں, وہ وہی شرکیہ ہی ہونے جو کہ کرسچن شرک کرتا ہے. زیادہ تر لیبرل یہودی بھی مسیح کو, اپنے مسیح کو, دجال کو اللہ کا بچہ ہی مانے گا, ٹھیک ہے. ایکچولی اللہ کا بچہ تو مانے گا ہی مانے گا, مگر اس کی وہ الفاظ بول رہا ہوگا اللہ خود زمین پہ آیا ہوا. جو پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں نا, پروٹیسٹنٹ سائیکالوجی از ناٹ دا ٹرینٹی. ٹرینٹی کیتھولک سائیکالوجی. ٹرینٹی میں باپ, بیٹا اور رول قدس الگ ہے, ٹھیک ہے. پروٹیسٹنٹ سائیکالوجی میں کوئی الگ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ٹرینٹی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ خود زمین پہ آیا ہوا ہے, اللہ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ آ کے بدک گئی. وہ کہتے ہیں گاڈ ان فلیش, یہ اللہ خود ہے, کوئی اللہ بچے نہیں دیتا. اب رہی بات آپ کے سوال کی کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بچہ مانتے ہیں, تو ایک قبیلہ اس وقت تو تھا, بالکل تھا, کہ جو عزیر علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اور یہودی خود بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ ایک فیکشن ہماری تھی, کیونکہ عزیر علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب یہود بڑے ٹرموائل میں تھے. اور عزیر علیہ السلام واحد بندے تھے جو کہ آپ نے واقعہ پڑھا ہی ہوگا, 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کے پھر دوبارہ زندہ کیا, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا مجھے عین الیقین دکھائیں, آئی وانٹ ٹو سی دا پروسیس, ٹھیک ہے. اور جب وہ ری انکارنیٹ ہوئے تو انہوں نے سارے 100 سال گزرنے کے بعد عزیر علیہ السلام کو کس نے یاد رکھنا تھا, مگر عزیر کا پتہ تو تھا. تو انہوں نے جب پھر اللہ کی کتابیں سنانی شروع کی تو لوگوں کے لیے وہ بڑا میریکل تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کون ہے بغیر پڑھے وہ یہ کتاب سنا رہا ہے. تو انہوں نے پھر عزیر علیہ السلام کو, یہ واقعہ قرآن پاک میں اسی طریقے سے درج ہے کہ جو اب ان کو مار کے دوبارہ زندہ کیا اللہ نے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب لوگوں کے سامنے ایسا واقعہ شروع ہوا تو لوگ پاگل ہو گئے. پھر لوگوں نے کہا نہیں, یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ عام آدمی نہیں ہو سکتا سے لے کے اللہ کا بچہ ہی ہے, یہاں تک پہنچا دیا. اللہ کی کتابیں سنا رہے تھے نا عزیر علیہ السلام, یہ تھوڑی کہا عزیر علیہ السلام تو سچے نبی ہیں, انہوں نے تھوڑی کہنا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ ہوں. تو یہ بات کی نسلیں جو ہوتی ہیں نا, یہ ہوائی گپ شپ کرنے والی یوٹیوبرس, یہ پھر ویڈیو سناتی ہیں کہ تم نے دیکھا ہے آج ایک بندہ, یا ایسا واقعہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. تو اس طرح کی باتیں کرتے کرتے پھر یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بک آف میتھیوز میں اسی طریقے سے درج ہے. جیزس بارابس اور جیزس آف نازرت دونوں اکٹھے پکڑے ہوئے تھے. یہ میں بک آف میتھیوز سنا رہا ہوں ڈائریکٹلی, میں کوئی مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا کیس نہیں سنا رہا ہوں. بک آف میتھیوز جس نے پڑھی ہے اس کو پتہ ہے. اب وہ جو مرضی بہانے کرتے ہیں, ہیبرو میں پڑھیں. بارابس کا مطلب ہوتا ہے کہ براباس, یہ نا ہیبرو میں براباس, ٹھیک ہے. اب ہم اسے بارابس بولتے ہیں نا. جیزس بارابس الگ تھا, جیزس آف نازرت الگ تھا. دونوں پکڑے گئے ہوئے تھے. دونوں اس وقت
چاندنی چوک تو بہت میجر الیکٹرانک میڈیا کا سینٹر ہے نا. آپ کسی ایسے علاقے میں پکڑیں جہاں پہ کوئی ویڈیو, کوئی کیمرہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, تو ادھر کی خبر ادھر آئے گی تو ہم کیا سوچیں گے, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. تو ہم کیا کریں گے, وہاں کے لوگ, جیسے سیالکوٹ میں کیا ہوا ہے ابھی, ہمیں نہیں پتہ اصل میں کیا ہوا ہے, سنی ہے نا ہم نے, ہمیں کیا پتا اس نے کون سا اسٹکر پھاڑا تھا یا کیا کیا تھا. تو اس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں نا, ہمیں کیا پتا حسین علیہ السلام اور یزید کی کیا ہوئی تھی, ہم اس وقت تھوڑی تھے ادھر. حدیث نہ مانو تو یہ سائیکالوجی میں بیماری بھی ایسی آ جاتی. حدیثوں میں عبداللہ بن عباس کو خواب آیا نبی علیہ السلام کا جب حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے. نہیں بھائی صاحب, وہ حدیث نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں کیا پتہ کیا ہوا تھا. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ آپ کے ساتھ کیا ہوا پھر, بیکاز ہمیں تو حدیث سے ضرور پتہ ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا. تو پھر جیزس باراباس اینڈ جیزس آف نازرت, یہ دونوں پکڑے. اور اس کا پونچس پائلٹ نام تھا اس وقت کے گورنر کا. اس نے, ابھی واقعہ کسی وجہ سے سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ پتہ چلے سائیکالوجی سیپ ان کیسے کرتی ہے. تفصیل میں جانے کا مقصد ہے تاکہ پتہ چلے انسان کی سائیکالوجی, نفسیات کیسے صحیح غلط کو صحیح مان لیتی. اوکے, یہ عزیر علیہ السلام کے تھرو, اور یہ یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. آپ دوبارہ سے دجال کے وقت سائیکالوجی کو سمجھیں, سائیکالوجی کی کتابیں چاٹیں, نیورو بایولوجی پڑھیں, آپ کو پتہ چلے انسانی دماغ کام کیسے کرتا ہے, تب آپ کو پتہ چلے گا یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. پھر تو آیات پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا کہ یہودی سوچتا کیسے, ٹھیک ہے. اور پھر سب سے بڑی بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ مسلمان ایسے کیوں نہیں سوچتا جیسے علی بن ابی طالب سوچتے تھے. اصلی مسئلہ تو یہ ہے, ابو بکر صدیق کو کوئی اور قرآن سمجھ آ رہا, مجھے کوئی اور قرآن سمجھ آ رہا ہے, تو بیچ میں کوئی گیم ڈلی ہے نا میرے ساتھ. سمجھے, یہ جو لوکل مسجد کا مولوی ہے اس کے ورژن آف اسلام میں تو بڑے بڑا صحابی پاس نہیں ہوتا, ان کو کوئی اور اسلام سمجھ آیا ہے, مولوی صاحب کو کوئی اور اسلام سمجھ آ گیا. سو دو جیزس اکٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بک آف میتھیوز پر سنا رہا ہوں ڈائریکٹلی. پونچس پائلٹ کی بیوی کو خواب آیا کہ صبح تو ایک جیزس کو رہا کر دے گا. ویڈنگ اینیورسری تھی دونوں کی, اصلی میں شادی کی سالگرہ تھی. تو بڑا رومانٹک قسم کا تھا یہ پونچس پائلٹ. اس نے کہا اچھا بیگم کو خواب آیا کہ جیزس کو رہا کرنا ہے. تو اس نے جا کے پھر آ کے ٹیرس میں اعلان کیا. ٹیرس کے نیچے ہی آلٹر ہے جہاں پہ بندہ مارتے ہوتے ہیں لوگ, سارے لوگ اکٹھے ہوئے, سارے کتنے 600-700 بس. اس نے کہا کہ کون سے جیزس کو رہا کروں. تو لوگوں نے کہا کہ فلاں جیزس کو رہا کر دو. ظاہر ہے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا ہی کہنا تھا, ٹھیک ہے. تو کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے تو لور سے سارے, تو دوسرے والے کو اس نے مار دیا, جیزس آف نازرت کو چھوڑ دیا. اب مگر جیزس تو سلیپ پہ چڑھایا گیا تھا, اور وہ کون سا جیزس تھا, وہ بک آف میتھیوز میں بتایا کون سا جیزس چڑھایا. حیرت ہے, کتاب خود ان کی بتا رہی ہے کون سا جیزس بچ گیا, کون سا جیزس, ٹھیک ہے. وچ جیزس واز کروسیفائڈ, وچ جیزس واز ناٹ. یہ مسلمان ہونے کے باوجود میں ان کی کتاب کوٹ کر رہا ہوں, بک آف میتھیوز پڑھیں ذرا, لیٹر چیپٹرز. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا, اب خبر کیا ہوئی, جیزس کو کروسیفائی کر دیا گیا. جیزس کروسیفائی, عیسیٰ کروسیفائی ہو گئے, عیسیٰ کروسیفائی ہو گئی. خبر آئی ہے ہمارے پاس, سیالکوٹ میں بندے کو مار دیا, ٹھیک. ہمیں بھی خبر آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اٹ واز میڈ فار دیم ٹو بلیو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا لگا ان کو لگا کہ ہم نے ان کو ایسا دکھایا کہ جیسے جیزس کروسیفائی ہو گئے, ٹھیک ہے. سو خبر اڑا دی گئی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچانا تھا پیچھے سے. ہمیں پتہ ہے اللہ کی سنت کیا ہے, میں اپنی رائے یہاں پہ بتا رہا ہوں, ایسا کوئی درج نہیں ہے, مگر 2 فرشتے آئے ہوں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, عیسیٰ ابن مریم کے پاس بھی آئیں گے کہ چلیں پورٹل کھول دیے, اوپر چلیں آپ. بیکاز اس وقت ہم نے ان سب کو, اٹ از میڈ ٹو بلیو, ہم نے ان کے اوپر, ٹھیک ہے, وما قاتلوا وما صلبوا, اللہ تعالیٰ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا, بٹ ٹھیک ہے, مگر یہ دکھایا گیا ان کو کہ جیسے عیسیٰ ہو گئے ہیں. بہرحال کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, اب اگر وہ کروسیفیکیشن کا اسٹوری نہ ایز ایز پراپیگیٹ کی جاتی تو انہوں نے کرسچینٹی کی بنیاد رکھنی نہیں تھی. عیسیٰ ابن مریم کا اوریجنل دین جو جیمز پراپیگیٹ کرتا رہا پال کے اگینسٹ, کہ تو کون سی کہانیاں سنا رہا ہے, میرے بھائی نے یہ کہانی نہیں سنائی ہمیں کہ وہ اللہ کا بچہ ہے یا پھر کوئی ڈیوائن مخلوق ہے. عام آدمی تھا, وہ اللہ کا برگزیدہ نبی تھا, بس وہی آتی تھی اس پہ. مگر نہیں, آپ
पूरी की पूरी क्रिश्चियनडम जो है ना वो अल्लाह का बच्चा मानना शुरू हो गई। अगर क्राइस्ट का लफ्ज़ जो है ना वो निकाल दें तो जीसस इज़ स्टिल अ प्रॉफिट। क्रिस्टोडेल्फियंस, यूनिटेरियंस अभी भी दुनिया पूरी के क्रिश्चियंस में छोटी तादाद है, मगर फोर्थ बिगेस्ट रिलीजन है, फोर्थ बिगेस्ट रिलीजन है क्रिस्टोडेल्फियंस, यूनिटेरियन मिला लें तो। वो तो ईसा को आखिरी नबी मानते। ये जो लोग कहते हैं ना साहिल मियाँ आप मेरी क्रिसमस कहने के हक़ में क्यों आओ मेरी क्रिसमस कहने के किसी के हक़ में नहीं हूँ, मैं तो बर्थडे मनाता ही नहीं होता किसी की, नबियों की क्यों मनाऊँगा। मगर जिस बेस पे आप लोग कहते हैं ना ये मौलवी साहब के मेरी क्रिसमस कहने पे अल्लाह का बेटा साबित हो जाता है, पैदा होना से तो बेटा साबित नहीं होता। 24 को कह दिया करो मेरी क्रिसमस, अगर तुम्हें 25 से मसला। क्रिस्टोडेल्फियंस को कह दूँ मेरी क्रिसमस, वो तो नहीं मानते अल्लाह का बच्चा, वो तो अपने आप क्रिश्चियन ही कहते हैं। बहरहाल बात कहीं और जा रही है। पॉइंट इज़ आप अल्लाह का बच्चा बनाने की साइकोलॉजी के पीछे साइंस समझें, ये बाय डिज़ाइन बड़ा दौलीन का जो सीगा है ना, ये बाय डिज़ाइन अल्लाह ताला का, कि अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम उस जगह पर जाके मेख लगा दोगे कि जो तौहीद के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाके लगती है। नबियों में तफरीक करना ठीक है, वो बड़ा गुनाह है, दोज़ख में ही जाओगे, मगर अल्लाह के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप मेख लगाओगे तो उसके पीछे पे पूरी की पूरी एक स्कीमा है, हमारी नफ्सियात है, वो समझें। आप तक भी ऐसी ऐसी खबरें पहुंची हुई हैं इस्लाम के बारे में जो असल में इस्लाम नहीं है। वही क्रिश्चियन के साथ भी हुआ, वो वाली खबरें पहुंचा दी पॉल ने जो कि क्रिश्चियनिटी में थी नहीं, उन्होंने उसको फिर मजहबी बना दी। फिर उसको क्या चाहिए था, पॉल को कुछ चाहिए था ना, वरना तो मैं और आप बातें ही कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। पॉल को कुछ चाहिए था, उसको चाहिए थी ताकत। फिर उसने फिर कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम तो बाद में पड़ा, उसको इन्फ्लुएंस करवाया और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन बन गया। अब मैं आपको क्यों ये क्रिश्चियनिटी की तफसील बताई आपके सवाल के बदले, क्योंकि जब सूरह कहफ स्टार्ट होती है ना तो ऐसे लगता है कि क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ है। पढ़ें सूरह कहफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ये तो क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ आयत है कि पाक है वो ज़ात। ये लोग जो बना रहे हैं कि अल्लाह का बच्चा है, ऐसा कोई अल्लाह ताला ऐसे कामों से पाक है, हमें तो पता है तो क्रिश्चियन है जो अल्लाह का बच्चा मानते हैं, तो दज्जाल तो यहूदियों में आना है। क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आयत कहाँ से आ गई, समझ रहे हैं? समझने की कोशिश करें। हमें पता है कि दज्जाल यहूदियों में आना है, मेरे नबी ने बताया दज्जाल यहूदियों में आना है। आयत क्रिश्चियन के खिलाफ आ रही है। सूरह कहफ का पता है ना दज्जाल के ताल्लुक क्या है, वो तो मैं मफरूज़ा है कि आपको पता है। मैं सूरह कहफ पे क्यों आया डायरेक्ट। सूरह कहफ यहूद के खिलाफ आ रही है, आयतें क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आ रही है। हमें बताया कि वो यहूद, आज तक किसी यहूदी लीडर को क्रिश्चियन तो नहीं नबी मानना ना, ये वाला वाहिद लीडर क्यों है यहूद का जो कि क्रिश्चियन कहेंगे ना ही लीडर बल्कि अल्लाह का बच्चा। ठीक है, तो बात सिर्फ उज़ैर को बच्चा मानने की नहीं है, बात अल्लाह का बच्चा मानने की है। और नाउज़ बिल्लाह इस लेवल का घिनौना क्राइम अल्लाह ने कहा है कि इससे गंदा कोई भी नहीं क्राइम करते कि तुम कहो कि अल्लाह बच्चे देता है। ठीक है, सो इट्स अ सेंस जो कि आपको पता होनी चाहिए कि हम भी वो वाले गुनाह कर रहे हैं। इस वजह से मुसलमानों में बैठ के वादी दोनों कहानियाँ तफसील से सुनाई हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को बच्चा क्यों माना। ऐसे काम करता था उज़ैर अलैहिस्सलाम, ऐसे करते थे कि लोग, आम सा बंदा कहता है यार ये आम बंदा नहीं, ये कौन है, पहुंची हुई शख्सियत है कि पीर है। हाँ यही लफ्ज़ होता ना, ये क्या होगा, इसको कशफ है, इसको वजद है, इसको मजजूब हो गया, मजजूब है। हम नहीं कहते ये बातें, और मजजूब से स्टार्ट होती है बात और पता नहीं क्या क्या जज्ब हो जाता है उसमें। फिर अल्लाह जज्ब करते नाउज़ बिल्लाह, उसके अंदर हम अपनी तौहीद जज्ब कर देते। इस तरीके से आम आवाम फैसले करती है। और याद रखना, आम आवाम जब जत्थे में हो जाती है तो वो सही लगती है, और स्पेशली अगर सफ़ेद दाढ़ियों वाले बाबे उस आवाम में हो तो फिर शरीयत लगती है। हाँ ऐसे ही होता है, जब वो शरीयत लगना शुरू होगी तो मेरे और आपकी जन्नत दोज़ख के ऊपर फैसला हो गया ना। 3500 बंदे इकट्ठे हुए, मैं दोज़खी हो गया। ये है साइंस साइकोलॉजी की, जिधर 3500 बंदे इकट्ठे होंगे मैं दोज़खी हो सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगेगा सही करें। मिसाल दे देता हूँ, अचानक पीछे से कमरे वाले सारे पिछले वाला हॉल, पिछले 30 40 50 लोग अचानक दरवाज़ा खोल के भागें, हम सब भी भागना शुरू कर देंगे। कुछ तो हुआ होगा, इतना प्रेशर होता है जत्थे का एक आम आदमी पे।
آپ چاندنی چوک پہ ایسا کرنا، ہم باہر نکلیں گے نا ایک دم بھاگ کے دوسری روڈ کراس کرنا، دیکھنا پوری ٹریفک جیم ہو جانی، پیچھے سے پورا جتھا سیلاب کی طرح نکلنا، ہر کوئی لڑکیاں بھی لڑکے بھی، کام والے فقیر بھی بھاگیں گے اور گاڑیوں والے گاڑی بند کر کے بھاگیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. اٹ از اے بگ افیکٹ. اس لیے جب عیسیٰ کو کروسیفائی کر دیا کہ خبر پہنچی، جتھے نے بلایا ہم نے مان لیا. کیوں؟ ویریفائی کرنے کے لیے. عیسیٰ بھی تو نہیں تھے نا، عیسیٰ بھی تو نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہوم ورک ایک اور دے رہا ہوں. وہ لفظ سوچیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھیں اس موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پہ چڑھانے کے واقعے کے اوپر اللہ نے کیا استعمال کیا ہے. کہ وہ لفظ کیا ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ ان کو ہم نے ایسا دکھایا، ایسا لگا ان کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے، اللہ نے کہا میں نے خود کیا ان کے ساتھ ایسے، ہم نے ان کو کنفیوز کیا. سمجھے؟ تو اس لفظ کو الٹا لیتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں واحد ہے، باقی عرب نہیں ایسے لیتے. متشابہات کا لفظ اس میں ڈال دیتے ہیں کہ ان کی شکل کا ایک بندہ اللہ نے صلیب پہ چڑھا دیا تھا. سوچیں تو صحیح، ان کی شکل کا ایک بندہ صلیب پہ چڑھا دیا. آپ کو پتہ صلیب کا؟ کبھی سوچیں میری شکل کا بندہ صلیب پہ چڑھا ہو، کتنی دیر تک پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں یہ ساحل ندیم نہیں ہے؟ کتنی دیر تک؟ سوچیں تو صحیح نا. ہاں 10 منٹ 15 منٹ. آپ کے سامنے 500 فٹ لمبی سلیب ہے، 12 فٹ کی سلیب ہے، یہاں سے نظر آ رہا ہے بھائی یہ کوئی اور بندہ ہے. سو اس طرح نہیں ہے. بائبل نے خود، اللہ نے، دیکھیں اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. وہ والی آیتیں بائبل میں انہوں نے ابھی تک چمکا کے رکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ابھی بائبل بک آف میتھیو سے، کہ یہ 2 جیزس کہاں سے آئے بھائی. ابھی تک ایک خاص فرقہ ہے، وہ کسی ڈیلفینز ہیں ایکچولی، ایون پروٹیسٹنٹس کے اندر، جو اس پائلٹ کو سینٹ پائلٹ بولتا ہے. پونچس پائلٹ کو سینٹ پائلٹ بولتا ہے. باقی کرسچن سے پوچھیں نا ذرا یہ سینٹ پائلٹ کیوں ہے بھائی؟ جس نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا وہ سینٹ کیسے ہو گیا؟ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ جس نے ہمارے نبی کو قتل کیا ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ تمہارے تو خدا ہے نا، تمہارے خدا کو مار دیا اور پھر سینٹ بول رہے اس کو. کامن سینس کی بات ہے. مگر نہیں، اب اندھا ہونا ہوتا نا، جتھے کے پیچھے اندھا ہو رہا تھا انسان کہ یار کوئی پوچھے ابو جی سینٹ پائلٹ کیوں ہے؟ دنیا کا سب سے گندا کرائم جس نے کیا ہے اس کو ہم اللہ کی ولایت دے رہے ہیں. سینٹ پائلٹ، ابھی بھی سینٹ پائلٹ بول رہے ہیں اس کو، کیونکہ اس نے اصلی والے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا تھا. کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں، لوگوں نے کہا تھا ٹھیک ہے یار ووٹ ڈال دیے ووٹ، چلو یہ والا جیزس بچ گیا. سو یہ سارے کے سارے کوسچن جو ہے نا، یہ دیز آر اپ فار آرگیومنٹس. یہ وکالت کے کوسچن ہے کہ سر یہ بتائیں پھر یہ کہانی کہاں سے کیوں لکھی ہوئی ہے غلط ہے تو اپنی بائبل میں رکھی ہوئی ہے، تم نے غلط ہے بائبل میں رکھتے ہو. نہیں صحیح ہے تو پھر باقی کی معاملات تو غلط ہو گئے پھر آپ کے. اگر اصلی جیزس بچ گئے تھے تو وَمَا قَاتَلُوا وَمَا صَلَبُوا تو صحیح ہو گئی قرآن کی. میں تو قرآن کے اسٹینسل سے ریورس انجینئر کر رہا ہوں نا. میں نے بک آف میتھیو کو تب تک نہیں صحیح مانا جب تک قرآن ویریفائی نہیں کرتا. تو وَمَا صَلَبُوا ویریفائڈ، نہیں صلیب پہ چڑھایا اس کو. بٹ اٹ واز میڈ فار دیم ٹو بلیو، وی میڈ دیم بلیو. ٹھیک ہے، تو وہ متشابہات والا لفظ نہیں ہے، مصدر کوئی اور ہے، وہ ہے میڈ ٹو بلیو. ایسا لگا ان کو. متشابہات ہوتی ہیں کہ اس کی صرف تمثیل ادھر ہوتی ہے، اصلیت اس کی کہیں اور ہے. متشابہات اسے کہتے ہیں. جیسے جنت کے میوے یہاں پہ نہیں ہیں تو اللہ مثالیں دیتے ہیں اس کو. یا پھر جنت کے باغ یہاں نہیں، اللہ اس کی مثالیں دیتے ہیں. متشابہات ہیں. تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس. یہ تشبیہ نہیں ہے، اس کو تشبیہ ڈال کے پھر وہی لک الائک نکلے گا، ڈاپل گینگر کیا لفظ ہوتا ہے اس کا. سو انڈرسٹینڈ آپ کا سوال کتنا ضروری کیوں ہے. اور میں نے کھینچ کے اس کو نفسیات میں اس لیے لایا کہ آپ لوگ نفسیات کے علم کی طرف جست لگائیں، سوچیں کہ انسان سوچتا کیسے ہے. اتنی بیسک سی باتیں ہیں جو کہ سامنے ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں پوری دنیا پاگل ہو گئی. دنیا پاگل ہونے کے لیے آئی ہے. کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے بات سنو گنگا اس طرح بہہ رہی تھی، ہم لوگ اس طرح منہ کرے کھڑے ہیں. سمجھیے بات.
سو عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو نفسیات ہیں وہ تو ابھی بھی وہی ہیں. اب مسلم اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ایک خاص قبیلہ تھا عزیر علیہ السلام کو مانتا تھا. یہ قبیلہ آئے گا, قرآن پاک نے بتا دیا. قرآن پاک نے بتایا کہ ابھی یہ آئے گا. عزیر علیہ السلام ہوں گے نہیں ہوں گے, اللہ کا بچہ ضرور بنائیں گے لوگ. آدھے وہ جو ہیں وہ جو عزیر علیہ السلام پہ بھی نام لگا دیں گے, کیونکہ آیتیں تو سنائے گا وہ دجال آ کے. بھائی آپ کو پتہ نا دجال مولوی ہوگا. دجال کوئی لبرل قسم کا وہ لیفٹ ونگ کا ہیومینیٹیرین بندہ نہیں ہے. دجال ایک کلاسیکل دینی قسم کا بندہ ہے, پیور ریبائی, پیور مولوی, پیور پریسٹ. اس نے قرآن بھی سنانا ہے, اس نے انجیل بھی سنانی ہے, اس نے تورات بھی سنانی ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسے ہی مسلمان اس کے پیچھے بیعت کر رہے ہوں گے؟ اتنی اندھیر نگری ہے, ماتھے پہ کافرہ لکھا اور جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں. اور وہ قرآن پاک سے کنونس کرے گا, وہ بائبل سے کنونس کرے گا, اور وہ تورات سے کنونس کرے گا. رولنگ وہی لگائے گا. لاسٹ میخ جو اس نے لگانی ہے کہ آپ خود سوچنا عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کر رہا ہوگا. وہ حدیث سے بڑا کلیئر ہے. وہ عیسیٰ ابن مریم, نبی علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا نا کہ میں نے کعبے میں دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم دو بندوں کے کندھے کا سہارا لے کے طواف کر رہے ہیں, اور بال گیلے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے. اور پیچھے دیکھا دجال بھی دو بندوں کا سہارا لے کے طواف کر رہا ہے, انہی کو نقل اتار رہا ہے. ٹھیک ہے, کامن سینس کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے اس کا نام کیا بتایا؟ مسیح. یہودی کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ مسیح. عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا؟ مسیح. سمجھنے کی کوشش کریں. سو میرا غالب گمان یہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا ہی ظہور ہونا ہے. اصل میں 2 نمبر دجال ہوگا, نام وہ عیسیٰ ابن مریم کے لگائے گا. اور میرا پورا گمان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے اٹھائی اس لیے کیونکہ واپس ہی تاب لانا جب دجال آئے گا. یہ سائیکل پوری کمپلیٹ کرنی ہے. بڑا پرفیکٹ لوپ ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں میں بتا رہا ہوں. عیسیٰ ابن مریم اپنی عمر اپنے ٹائم پہ بھی گزار کے جا سکتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نہیں بچایا کہ یہودی مار دیں گے, اس لیے بچایا کہ یہودیوں کا بھی جو باپ آنا ہے نا اس کو مارنا ہے عیسیٰ ابن مریم. ان کی کیا اوقات ہے کہ کسی نبی کو مارے ہیں نہ مارے. ٹھیک ہے, اور بڑے نبی مارے ہیں پہلے یہود نے, یا دن کے 2 نبی قتل کرتے تھے. ٹھیک ہے, عیسیٰ ابن مریم کو بچانا ایک بڑی اسکیما کا حصہ ہے. سو اس لیے جب بھی کوئی ایسے اسٹوڈنٹس میرے پاس فراہی صاحب کے آئیں یا اصلاحی صاحب کے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے عیسیٰ ابن مریم کو کیوں زندہ رکھا ہوا ابھی تک, پتہ نہیں کیا قادیانی انفلوئنس ہے ان کے اوپر, یا اتنی کوئی وکالت ان کو آ گئی, حدیثیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی عیسیٰ ابن مریم کے ہضم ہونے زندہ ہونے کی. تو ٹھیک ہے نہ مانے. دجال کو پھر بھی نہیں ڈینائی کر سکتے نا. یہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے جری راوی ہیں کہ صحابہ سے کم بات نہیں ہو رہی, تو دجال کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہاں دجال پہ آ کے سر ہاں لگتا ہے کہ دجال ہوگا, لگتا ہے تجھے ابھی تک, چلو مجھے تو پتہ ہے ہوگا نا. تو دجال کا لوپ کلوز کیسے کر رہے ہو؟ دجال کا لوپ کلوز کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا واپس آنا ضروری ہے. اور یہ ابھی میری ہی رائے ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ جس راستے سے عیسیٰ ابن مریم گئے ہیں اسی طرح کے راستوں سے دجال نے واپس آنا ہے. اور انہی راستوں کی وجہ سے اور اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم سے وہ گھبرایا کہ پگھل جائے گا کہ یار یہ تو کہانی کوئی اور ہے, یہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے, عام بندہ نہیں مار سکتا. اور میری اپنا بھی غالب گمان استدلال حدیث سے ہی میں کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء کو ان راستوں کا پتہ ہوتا ہے. نبی السلام نے اس لیے شاہ فرمایا کہ اس کو کوئی نبی مارے گا, میرے دور میں آئے گا تو میں مار دوں گا, اس لیے نبی کا آنا ضروری تھا. تو دجال کو تو بڑے بڑے لبرل مان لیتے ہیں کہ آپ کیسے ڈینائی کریں, آپ حدیثیں اتنی ہیں تو دجال مارے گا کیسے؟ وہ والی حدیث تو بڑی کلیئر ہے دجال کی کہ نبی ہی مارے گا, تو نبی کو واپس آنا ضروری ہے ہمارا. ٹھیک ہے, یہ دجالیت جو ہے نا یہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تھرو ہمیں بتایا کہ دجال کا ٹوٹکا عام بندے کے لیے سورہ کہف, خاص نبی کے لیے شوٹ ایٹ سائٹ. نبی نے شوٹ ایٹ سائٹ کرنے, ادارے قتل تو وہ تو ہونا ہی نہیں ہے, تو دیکھتے ہی پگھل جائے گا نا وہ. اور جو سورہ کہف کے تمام تر معاملات ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایسے ایسے معجزات ہیں سورہ کہف کے عام بندوں کے لیے. صحابہ آسمان سے بادل زمین پہ آئے ہیں سورہ کہف پڑھ کے, قرات کریں اس کی تجوید کی صحیح کر کے. وہ حدیثیں پڑھ نہیں رہے نا ہم. ٹھیک ہے,
فتوی جتنے مرضی لگے میرے اوپر، جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ حدیثیں ہیں اس کے اوپر جو مرضی فتویٰ لگتا رہے میرے اوپر. صحابہ سورہ کہف پڑھیں، بدلیاں آسمان سے نیچے آ رہی ہیں. تو علی بن ابی طالب ذوالقرنین کو بادلوں کے اوپر ٹریول کرنے کی طاقت تھی. وہ بدلی کہاں سے آ رہی ہے؟ سورہ کہف کے اندر ہی ذوالقرنین. اللہ کے یہاں تکیں یہ ساری حدیثیں کمبائن کریں، آپ کو پتہ چلتا ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہی ابھی. ٹھیک ہے، اگلا کوشچن ہے سر. سر جتنے بھی بڑے بڑے محدثین کرام ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جو ہمارے تک مطلب دین کے ڈفرینٹ نیریٹیوز پہنچے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس میں فقہ کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سر اس کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ مطلب فقہ کا اسلام میں پازیٹیو رول ہے کہ نیگیٹو ہے؟ اس نے ہمیں ڈسٹارٹ کیا ہے کہ گائیڈ کیا ہے؟ کیونکہ ہر محدث کرام گزرے ہیں، بڑا اچھا ٹرانسلیٹ بھی کیا. جناب امام احمد رضا بریلوی ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر بہت اچھی لکھی. مطلب جو ان کو اسٹارٹ انیشیٹ کرنے والے ان کا لیکن اس نے کسی حد تک ہمیں ڈیوائڈ بھی کیا. کہ فقہ کا لفظ اور اچھے اور برے کا لفظ ایک ہی جملے میں استعمال نہیں کر سکتے ہم. اچھا اور برا جگہ کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، بندے کے لحاظ سے بھی فرق ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی چیز اچھی لگ سکتی ہے، مجھے نہیں اچھی، وہی چیز بری لگ سکتی ہے. اچھے برے کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ایک ایموشنل ڈیفینیشن ہے. کلچرل ڈیفینیشن بھی اچھی ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی چیز کام کرنا اچھا ہے، وہی کام امریکہ میں کرنا برا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں کوئی آ جائے کھڑے ہو کے تعظیم کرنا اچھا ہے، اسلام میں برا ہے. ٹھیک ہے، تو فقہ جو ہے نا وہ اچھے برے کی تمیز کے سیغے میں نہیں استعمال ہوتا. فقہ صحیح اور غلط، حرام اور حلال، جائز ناجائز، اس کو فقہ کہتے ہیں. محدثین اور فقہ بھی الگ الگ باتیں. محدثین حدیث کا اسپیشلسٹ ہے، فقیہی جو معاملات ہیں وہ حدیث اور قرآن کے تھرو اکٹھے کیے جاتے ہیں. جورسپروڈنس پوری کی پوری سمجھنی ضروری ہے. تو محدثین نے بھی فقہ لکھا ہے، مگر وہ فقہ کے بھی اسپیشلسٹ تھے اور حدیث کے بھی تھے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے تفسیر لکھی ہے، بہت اچھی ہے. اچھی اور فقہ دو الگ چیزیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھی نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی نہیں، اچھی تو ہر تفسیر ہی ہے. کوئی ایسی تفسیر تو نہیں ہو سکتی جو بری ہو، نعوذ باللہ، یا غلط ہوگی یا صحیح ہوگی. اب وہ میں اور آپ کمپیریٹیو کرٹیکل تھنکنگ سے، کمپیریٹیو انالیسس سے وہ اس نیریٹو کو کوالیفائی کرنے کی پہلے ایک اہلیت رکھیں گے کہ یار اس کو کس کی وجہ سے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت صاحب نے جس بنا پہ سورہ واقعہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ قسم ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، بمواقع النجوم فلا اقسم بمواقع النجوم. تو اعلیٰ حضرت نے اس کی تفسیر میں جو تفاصیل لکھی ہیں، میں ایگزامپل ایک دے رہا ہوں، اس طرح کی 12-14 ہیں. سورہ معارج میں ڈفرینشیل بہت بڑا ہے، تکویر میں ڈفرینشیل بہت بڑا ہے ان کا. تو سورہ فاتحہ میں بھی ڈفرینشیل بہت بڑا ہے. مطلب میں کہاں سے آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی پڑے گی. تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا سورہ واقعہ میں، قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کے اس حصے کی جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم. غور سے سمجھیں عربی کے الفاظ کیا ہیں. میری تعلیم نہ پاکستان کے اسکالرس کے اندر ہوئی تو مجھے یہاں آ کے نا ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ اور اینگل بھی مل رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے. اور اچھا گمان رکھنے کی ٹریننگ تھی میرے ساتھ کے تھرو. تو میں یہ نہیں سوچتا ہوئے یہ غلط، کافر، نہیں گمراہ، نہیں، کچھ تو ہے ان کے پاس جو کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور جمہور علماء نے لکھ دیا عرب کے بھی. میں نے پاکستان کے 2 اسکالرس جو ہے نا تفصیل سے 3 پڑھ لی، تینوں نے بھی یہ جملہ نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، چوتھے ایسے اسکالر کو میں پڑھا کہ فلا اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم، اس نجوم ستاروں کو، اس جگہ کی جہاں ستارہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے. اور اگر تم جان لو اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. اس میں نے یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ نبی علیہ السلام کے دل کا وہ حصہ کہ جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے یہ کہاں سے فٹ ہوا ہے، جو عربی میں نہیں لکھا ہوا ہے.
اور انہوں نے بریکٹ میں نہیں لکھا ہوا, انہوں نے صراحت سے یہ بیان کیا. یہ ایک ایکسائٹنگ فیکٹر تھا میرے لیے, ٹھیک ہے. میری نفسیات میں ایک خانہ کھل رہا تھا کہ دیکھیں تو یہ کہاں سے آیا. اس کے لیے مجھے پتہ ہے کوئی 15 کتابیں پڑھنی پڑیں کہ جب میں نکالوں کہ یہ کہاں سے انہوں نے استدلال کیا کیسے ہے. یہ استدلال نہیں آئے گا, استنباط میں آئے گی ڈائریکٹ بات, کیونکہ بہت بڑا مسئلہ پڑ جائے گا کہ اللہ کی قسم کی بات ہو رہی ہے نا, کوئی نصیحتوں کی بات ہو رہی ہے میرے اور آپ کے ماما چاچا کی. اللہ خود لکھ رہے اور اللہ قسم بھی اٹھا رہے اور کہہ رہے ہیں اس سے بڑی کوئی قسم ہی نہیں. تو پرابلم از ویری بگ دین, سمجھ رہے ہیں. سو میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں آپ کے اس سوال میں کہ فرق آئے گا, ہاں فرق آئے گا. پھر اس کے لیے عام بندہ کیا کرے, تو پھر عام بندہ پھر وہ والی تفسیر پڑھے جو اسٹوڈنٹس کے لیے لکھی ہوئی ہیں. عام بندہ صرف وہ تفسیر کھولے, جس کی پہلی دفعہ تفسیر کھولنی ہے وہ کنز الایمان نہ کھول لے, ٹھیک ہے. وہ بحث مباحثے کے اندر پھنس جائے گا, ڈفرینشیل کے اندر پھنس جائے گا. اس لیے میں تفہیم القرآن کے اوپر اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں, وہ اسٹوڈنٹ یوتھ کے لیے لکھی ہوئی ہے. ایسی عام الفاظ, ڈائریکٹ امپیریٹیو اسٹیٹمنٹس, ڈسکشنس, پیرل نیریٹیوز. مودودی صاحب کہہ رہے ہیں قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا اس وقت, اللہ کی قسم میرے ذہن میں اس وقت سوال آ رہا ہوتا ہے. تفہیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نفسیات سمجھے, گرامر سمجھتے تھے ہماری سوچنے کی. جب سورہ ہود میں 13 لیکچر ہیں, 13 کے 13 دفعہ میں کہتا یار یہ پتہ نہیں کیا بات ہے, پھر مجھے عادت ہوگی تو میں کہا ابھی بتائیں گے, اور آگے رہتے قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. سو اٹس اے بگ گفٹ. یوتھ نیڈس ٹو بی ڈیولپڈ آن فرسٹ انیشیل پلیٹفارمز آف تھاٹ. پھر کہیں جا کے علماء کی تفسیر, علماء اپنے امتداد میں جو تفسیر لکھتے ہیں نا, معرف القرآن عام بچہ نہیں پڑھ سکتا, ہضم ہی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تقی عثمانی صاحب کی جو بیانیہ ہیں وہ بہت عام فہم ہے. مولانا محمد شفیع صاحب کا نہیں تھا. اس وقت علماء کی یہ گرامر نہیں تھی. جیسے پرانے شاعر کیسی شاعری کرتے تھے, سمجھ ہی نہیں آ سکتی. بڑے اقبال بولتے رہتے ہیں, عام پاکستانی اقبال نہیں پڑھ سکتا, ٹھیک ہے. تو آج کل کے شاعر جو ہیں وہ عام زبان میں شاعری کرتے ہیں. اردو ان کو آتی نہیں اس لیے بھی, مگر فرق تو ہے نا. تو پہلے علماء کرام جس پیرائے میں تفسیر لکھتے تھے, آپ خود سوچیں نا, آپ سب اتنی عمریں تو ہو گئی, قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے کی کوششیں تو کی اور ناکام ہوئے نا. وہ اردو ہی نہیں آتی جس میں ترجمہ کیا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کیا اردو ہے. آج کل کے دور کے لیے میں اس لیے تقی عثمانی صاحب کو ریفر کرتا ہوں, یا عبد الحلیم میرے فیوریٹ جو مترجم ہیں. اسٹریٹ جنیرک کانسیپٹس کو اسپیسیفک کر دیتے, اور میری اور آپ کی گرامر کے اندر کوشش کی. تقی عثمانی صاحب نے بڑی سمپل پیرائے میں ترجمہ کیا. تفہیم میں اس لیے فائدہ آیا تھا کہ تفہیم محاورے کا محاورے میں ترجمہ کرتی ہے. جب تک اللہ بات نہیں پوری کرتے تفہیم کی آیت پوری نہیں ہوتی ترجمے میں. وہ آیت ٹو آیت ترجمہ نہیں چل رہا, لفظ ٹو لفظ نہیں چل رہا, وہ چل رہا ہے بات سے لے کے بات تک. جب اللہ جملہ پورا کر لیتے ہیں اپنا, وہ 3 آیتوں میں ہو, ٹھیک ہے, تو تفہیم میں وہ ایک ہی آیت ترجمے میں. تو ایسا لگتا ہے کتاب پڑھ رہے ہیں آپ, ٹوٹتی نہیں ہے کوئی بات, ٹھیک ہے. سو اس لیے بھی تفہیم جو ہے نا وائرل ہو گئی تھی, کیونکہ لوگ سیریسلی اکتا گئے تھے, اسٹوڈنٹس اکتا گئے تھے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا قرآن پاک. اردو میں پڑھنا زیادہ مشکل ہو گیا عربی سے. عربی کی تو ہم نورانی قاعدہ ٹرینڈ ہے نا, تو پڑھ لیتے ہیں, مگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ فرائی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. مطلب ایک تو ربط کوئی نہیں ہے, ربط نہ ہو تو دماغ ویسے کام نہیں کرتا, اور پھر بڑی محنت کا کام بن جاتا ہے ترجمہ پڑھنا. سو پھر یہ مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے جس سے شروع کرتے ہیں قرآن پاک, اور جب تک قرآن پاک کی سورہ آل عمران تک پہنچتے ہیں تو بندہ, اور عام لڑکا بھی کہتے ہیں یار یہ کتاب علماء کے لیے ہے. اللہ کئی جا رہے ہیں میں نے پڑھنے والے کے لیے آسان کیے. میں اس لیے عربی کے اوپر اتنا فوکس کر رہا ہوں. میں اور کچھ نہ کرتا, اور صرف عربی سکھا دیتا نا امت کو, تو 50% کام ہو جاتا. آپ بھی اپنے آپ کو عربی کے اوپر ٹیون کریں. یاد رکھیے گا جب تک عربی خود نہیں سیکھیں گے پھر کوئی نہ کوئی مفسر ہی بتائے گا, اور وہ مفسر کیا پتہ اسی کٹہرے سے نکلا ہو جہاں پہ پونچس پائلٹ نے اصلی عیسیٰ کو آزاد کر دیا ہے. ہمیں کیا پتہ. اور ہاں سینٹ پائلٹ کا ایک اسپیکٹیٹر ہو, غلط خبر آگے لے گیا ہو, ہمیں کیا پتہ. تفہیم القرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, مودودی صاحب کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. تفہیم القرآن جو ہے وہ
وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کیا پتہ غلط بات کی، عام آدمی بھائی، وہ نبی تھوڑی ہے. کمپیریٹیو انالیسس تو اس لیے کرتے ہیں نا ہم. سو تفسیر پہ نہیں ایمان رکھتے ہو. پاکستانی پوری قوم تفسیر پہ ایمان رکھتی ہے، آپ تو ترجمے پہ ایمان رکھتی ہے، پھر تفسیر اس نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے. یہ کہ بات جو مرضی فتویٰ دے دوں گھر والے پورا کریں گے. وہ تفسیر ایک بندے کی بھائی صاحب کی کتاب ہے، کیا پتہ انہوں نے کوئی اور اوپینین، کیا پتہ غلط ہو. نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں. نبی علیہ السلام کے بعد جو مرضی ہو جائے آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں گے. یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر نے حدیث سنائی. عمار بن یاسر پیک آف دا صحابی. عمر بن خطاب نے کہا گواہ لے کے آؤ. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا گواہ کہاں سے لاؤں، صرف میری اور اکیلی بات تھی نبی علیہ السلام کی، اس وقت کوئی تھا ہی نہیں. عمر بن خطاب نے کہا میں نہیں مانتا. پھر وی کینٹ جسٹ ٹیک ون مینز اوپینین. اس لیول تک کریکٹنیس کی کوالٹی آف کانٹینٹ کی. ٹھیک ہے، عمار بن یاسر کی خیر بڑی بحث میں باعث ہیں عمر بن خطاب سے، وی ویری کلوز فرینڈس. بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از ہم عمار بن یاسر کو وہ نہیں مان رہے، اور ہم یہاں پہ ہر بندے کو صرف اس لیے کہ داڑھی لمبی ہے. اب کامن سینس کی بات بتاتا ہوں. سفید داڑھی پاکستان میں کتنا بڑا اعزاز ہے، نہیں کتنا بڑے اعزاز کی بات ہے، تقویٰ ہے. نبی علیہ السلام منع کر کے گئے ہوئے کہ سفید داڑھی نہ کر لینا، یہودیوں جیسے نہ بن جانا. سوچیں تو صحیح، ہمارے یہاں سفید داڑھی نہ ہو تو بندہ ٹھیک ہی نہیں ہے. سوچ، یہ دماغ کی نسوں پہ بوجھ آیا اس بات سن کے. کھڑے نہ ہوں تو بے ادب بے مراد، با ادب با مراد. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ کیا اجمیوں کی جہالت اٹھائی ہوئی ہے تم لوگوں نے. یہ پر وہ جہالت میں بڑے بزرگوں کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، تقریباً چھو کرتے تھے. صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اور صحابہ بھی پہلی دفعہ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام چھڑی لے کے داخل ہوئے تھے کمرے میں ایک دفعہ. تو صحابہ نے دیکھا کہ کہیں علالت ہے، کوئی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کی ناساز ہے، تو ہم ہیلپ کرنے کے کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے اسی وقت منع کیا کہ یہ کیا کام شروع کر دیا تم نے. یقین نہیں آ رہا، سنن ابن داؤد پڑھیں، حدیث وہاں سے سنا رہا ہوں. کوئی ریفرنس پوچھ رہے ہوتے نا، ان کو بھی لے کہہ رہا ہوں. میں ریفرنس نہیں بولتا کیونکہ پھر وہیں تک مرکوز ہوتا دماغ. فلسفہ سمجھیں، میرا کام فتویٰ نہیں ہے، فلسفہ. سو اس طرح تو پھر 2 نمبریاں آگے سے اور بڑھیں گی. آپ کسی مسجد میں جائیں اور مولانا صاحب سے سوال کریں بیٹھے بیٹھے، دیکھیں پھر سوال کا جواب آتا ہے یا، اور وہ بولیں گے بے ادب بے نصیب. میں نے خود اپنے ایک دوست کے اوپر فتویٰ کیا تھا، کیمرہ تھوڑا بند کر دیں، کہ یہ بندہ حلال کی اولاد ہی نہیں ہے، اور حدیث سنا دی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بیٹھے بیٹھے سوال کر لیا تھا اور تقریب نہیں شو کی. انہوں نے حدیث سنائی کہ کچھ صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک بچہ داخل ہوا، کوئی گیند آئی تھی یا جو بھی سین میں آیا تھا، اور بچہ وہ لینے آ گیا تھا اپنی بال یا جو بھی وہ کھلونا تھا، جو بھی اس کی چیز، کم سے باہر بچے کھیل رہے تھے، تو وہ ڈائریکٹ لگائی ادھر کہ یہ دیکھ یہ ہوتا ہے بے ادب بچہ، اس کے ماں باپ میں سے کسی ایک میں کوئی مسئلہ ہے. کس لیول تک جاتی ہے بات. سو اس نفسیات کو سمجھیں جس نفسیات پہ ابو بکر صدیق یا عثمان غنی نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، نفسیات بنا رہے ہیں. اور یہ مت سمجھیے گا کہ وہ پہلے سے نبی علیہ السلام کو جانتے تھے تو نفسیات ایک جیسی تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی علیہ السلام کی جیسی نفسیات کسی کی نہیں تھی پہلے. نبی علیہ السلام نے 0 سے ریسیٹ کیا سب کو. تو میرے اور آپ کی کوئی گیم خراب نہیں ہوئی، فکر نہیں کریں، ہم بھی 0 سے ریسیٹ کر سکتے ہیں. پہلے سے اگر نفسیات ایسی تھیں تو پھر تو بڑا ایزی معاملہ ہونا تھا. پھر کیا کوئی تبلیغ اور دعوت کی ضرورت ہے؟ پھر تو کہنا تھا بھائی آ گئی ہے، اوہ شکر ہے، ہم تو ویٹ کر رہے تھے. یہ سب سے ٹف معاملہ سوچا کریں، پھر نبی علیہ السلام کو اس پرزم میں رکھا کریں. سو یو اینڈ آئی بیٹر گیٹ ٹرینڈ آن دا سائیکالوجی آف اسلام، بیٹر. ورنہ سینٹرلائزڈ اسلام جو ہے نا اس وقت، دیکھیں 3 طرح کا اسلام اس وقت پوری دنیا میں. ایک وہ لیفٹ فرنج پہ غامدیزم ٹائپ، ایک رائٹ فرنج پہ وہ داعشزم، وائسس. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. یہ مگر یہ کہاں سے آئی ہیں ایکسٹریم؟ یہ سینٹر سے آئی ہیں. سینٹر سے بھاگ کے گئے ہیں لوگ، ادھر یا ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں. سینٹر برداشت نہیں ہو رہا. پوری دنیا بھاگ کے مسلمان ہونے کی کوشش کر رہی تھی صحابہ کے دور میں.
آپ کو میں بتاؤں کدھر کدھر سے امیگریشن ہوئی ہے نا عرب میں تو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے. کدھر کدھر سے امیگریشن ہو رہی تھی. ٹونیزیا, موراکو, لیبیا, ایجپٹ, صومالیہ. یہ عربی کیوں بولتے ہیں؟ شامی عربی کیوں کہاں سے بولنا شروع کر دی انہوں نے؟ کیوں؟ جیسے آپ انگلش بولتے ہیں نا ویسے انہوں نے عربی شروع کر دی. اٹریکشن چیک کیا آپ نے؟ اٹریکشن دیکھیں کیا تھی, کہاں سے اٹریکشن آ رہی تھی؟ بتاتا ہوں, ابھی ریورس انجینئر کرتا ہوں آپ کو, سمجھ آئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اسپیشلی ان یور ایج. نبی علیہ السلام کا بعثت کے بعد مکے میں نا ایک خاص برانڈ کر دیا گیا تھا ان کو, ایک لیبل لگا گیا تھا کہ ایک خاص نام سے مشہور کرتے. وہ کیا نام تھا, کیا لفظ تھا؟ مکے کے کافر نبی علیہ السلام کو کیا کس نام سے بلاتے تھے؟ یس, نہیں مجنون نہیں, ساحر. ساحر, ساحر مطلب جادو کرنے والا, ساحر کرنے والا. نعوذ باللہ. مولوی صاحب کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ, جادوگر کہتے تھے. آپ کو پتہ ہے آپ رونالڈو میسی کو بھی جادوگر ہی کہتے ہیں, مجیشین نہیں بولتے. 700 ملین ہٹس, دا نیو مجیشین. یس, وہ پتہ ہے کیوں جادوگر کہتے ہیں؟ وہ تاریخ میں جادوگر کہتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا مکے میں بندہ گھوم رہا ہے جو منہ کھولتا ہے آپ کو عشق ہو جاتا ہے اس سے, آپ پگھل جاتے ہیں اس کے پیار میں, جادو آتا ہے اس کو. نفسیات چیک کریں, الٹی بتائی جا رہی ہے ہمیں. دس مین از اے میجیشین. جیسے یہ کوئی بھی ارشاد فرمائیں گے آپ کو پیار ہونا ہی ہونا ہے اس سے, آپ مانیں گے ہی مانیں گے. آپ کوئی ایک جماعت فرقہ نام لے رہا, بریلویزم, دیوبندیزم, وہابیزم, اہل حدیثزم, شیعہزم, سنیزم, تنظیم اسلامی, مودودی, غمدی, آپ نام لیں ٹاپ کے اسکالرس کا. ان کے اپنے فالوورز بھی ان کو میجیشین نہیں کہتے. مکے کے سب سے گندے کافر نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یار اس سے پیار ہو جائے گا, میجیشین ہے. اور ہمارے مولوی کو اپنے فالوور بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں بڑا سخت آدمی اگر ٹرین کر دیتا ہے. استاد تو وہ ہوتا ہے جو بے شک رگڑا دے. نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی سمجھیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی بندہ ڈائلاگ میں آئے گا جنتی ہو جائے گا. وہ بوست سے پہلے بیٹا, میں بوست کے بعد کی بات کر رہا ہوں. جادوگر کا ٹائگر اس نبوت کے بعد لگا ان کو, ٹھیک ہے. نبی اسلام کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی جائے گا جنت کنفرم ہے. ہمارے عالم کے پاس کوئی جائے گا دوزخ کنفرم ہے. پروو کرے گا کہ تم غلط کدھر کدھر ہو. نفسیات کا الٹ کیسے ہوتا, 100% گارنٹی نہیں ملے گی کہ نہیں تم تو غلط ہو بیٹا. اسلام کے اندر داخل کرنے کی مشین صحابی, اسلام سے باہر پھینکنے کی مشین ہم لوگ, ہم خود. لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہو کے آ رہے ہیں؟ نہیں, ہم لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہو کے ویزے پہ ویزے اپلائی کر رہے ہیں بیٹھ. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے جو بائیڈن کے لیے, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جا رہے ہیں امریکہ. دا کلچر اٹ سیلف اٹریکٹس دا نیچرل کیمسٹری آف این انڈیویژل. دا کلچر از اے سرٹن پروڈکٹ. ہم اس کو پروڈکٹ کے طور پہ دیکھتے ہی نہیں. ہمارا کلچر اتنا ریپلسو, اتنا پنجنٹ نا, پنجنٹ کلچر ہے ہمارا. یہ اسلام آیا ہمارے اوپر. لوگ ہمارے پاس آ کے پتہ کیوں دیکھتے ہیں کتنی زبوں حالی ہے, کوئی ایڈ چاہیے تو بتاؤ. گورے آتے ہیں ہمارے پاس, ہماری تذلیل کرنے آتے ہیں گورے. آپ جاتے ہیں کبھی امریکہ کسی کی مدد کرنے؟ اپنی مدد کرنے جاتے ہیں امریکہ. اسی طریقے سے لوگ مکے میں آئے تھے مسلمان اپنی مدد کرنے کے لیے. کوڈوبا یونیورسٹی میں کنگ نے اپنی بیٹی, جاہل ہو گئی ہے, جاہلی تھے نا سارے, منہ پہ پینٹ کر کے ڈانس کرتے تھے انگلینڈ کے جو اپنے آپ کو بنا رہے ہیں نا. اس وقت مسلمان کہاں پہنچا دیا تھا انہوں نے سائنس اور علم کو. اس نے اپنی بیٹی دی تھی کہ یار یہ اجڑ کی بچی کو کچھ پڑھاؤ لکھاؤ, تانے پڑتے ہیں اس کو گلی کراس کر دیا. یہ پرنسس ہے وکٹوریا کی سکڑ نانی, سکڑ دادی ایکچولی. سمجھ رہے ہیں اٹریکشن کیا ہوتی ہے؟ پھر سوچیں, وہ لوگ ہمارے یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے لائن میں کھڑے, ہم لوگ ان کے اسکول میں بھی نہیں کوالیفائی ہو رہے, اس لیے کہ ان کے اسکول بہتر ہے. نو, کلچر بیکمز اے پروڈکٹ.
You know that there is magic there. And that's a fake magic and we both know it. We all know it. Real magic ہے جو اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان امیر سے جب لوگ ادھر آ رہے تھے پیسے درہم کمانے آ رہے تھے, دینار کمانے آ رہے تھے ادھر. غریب ملک کی طرف اٹریکٹ ہو کے پوری دنیا آ رہی ہے. ایسا واقعہ کیسے ہو گیا؟ آپ اور میں ڈالر کمانے ادھر جا رہے ہیں, بڑی گاڑیاں, ٹیسلا کارز میں عربین عورتوں کے لیے پیچھے آ رہے تھے. نو. عربیہ میں پیسہ تھا؟ نو. ہیومن کیمسٹری اور سائیکالوجی کو سمجھیں, پوری دنیا آپ کے پیچھے آئے گا, پیسے کی ضرورت نہیں ہے. 3 درہم لے کے شہید ہونے والا عمر بن خطاب, 3 درہم تھے ان کے پاس, پوری دنیا پیچھے آ رہی تھی کہ ہم نے اس جیسا بن جانا. 8 درہم علی بن ابی طالب. ابھی تک یورپ کہتا, ابھی بھی, یہ پچھلے سال کی اسٹڈی پڑھ لیں کہ فلسفے کی پیک پہ وہ گیا ہے تو علی بن ابی طالب, فلسفہ اس کے پاس ہے. یورپین فلاسفرز بول رہے ہیں. غزالی ٹاپ 10 میں ان کے بھی ان بائسڈ ہو کے سوچیں, صحابی اصلی چابی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ دروازہ اللہ کی قسم جنت کا کھولتا ہو. اللہ کی قسم صحابی کے اوپر فوٹو کاپی ہوگی ہماری, جنت کی گارنٹی ہے. مگر نہیں, لوگ آ رہے تھے, لوگ پوجا کے علاوہ سارا کچھ, پوجا بھی کر لیتے. وہ صحابی خود منع کرتے تھے نا وہ حرام ہے, ورنہ علی بن ابی طالب کی تو پوجا بھی شروع کر دی تھی. یاد ہے آپ نے؟ آپ کو پتہ نا اس بات کا کہ نہیں علی اللہ ہے. علی بن ابی طالب کے ٹائم پہ یہ واقعہ ہو گیا تھا. اٹریکشن کی پیک چیک کریں, سوچیں ایسے کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ ایسا کیا ہوگا؟ ایسا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ اہل تشیع کیا شروع ہوتے ہیں, وہ ایسے معجزات کرتے تھے, اس لیے لوگوں نے اللہ کہنا شروع کر دیا. تم معجزے نہیں مانتے نہیں ہو مگر یہ مانتے ہو علی کو اللہ کہتے ہیں, اور زہر کو بھی اللہ کہتے ہیں, عیسیٰ بھی اپنے مریم کو بھی اللہ کہتے ہیں, فیک عیسیٰ کو بھی اللہ کہتے ہیں, وہ دجال کو بھی اللہ ہی بولیں گے, نعوذ باللہ. اس طرح علی بن ابی طالب کے درجے کم کر رہے ہو بیٹھ کے. ان کی جو پاور آف اٹریکشن تھی وہ, آپ نیورو کیمسٹری کو, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحابی اٹریکٹیو کیوں تھا. اس لیول تک پہنچ جائے کہ لوگ کہیں بھائی یہ تو اللہ کا خود اتار زمین پہ آ گیا. کس دور میں ایسا نہیں ہوا؟ آپ بتائیں, افریقہ کے قبیلے اٹھا لیں, نیوزی لینڈ کے ابوریجنل اٹھا لیں, ہر بندے کو اللہ کا بچہ ہی بنایا ہے. دیکھیں, ایرر لیس, ڈیوائن. سو یو اینڈ آئی کین ڈو دیٹ, ایٹ لیسٹ یو کین ڈو دیٹ. آئی سویئر ٹو یو, یو ہیو دا گفٹ آف ٹائم. اگر وقت آپ نے ٹائم صحیح کتابوں پہ لگا دیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب نبی ہیں؟ عمار بن یاسر نبی ہیں؟ اویس کرنی نبی ہیں؟ ابو ذر غفاری نبی ہیں؟ نہیں, کوئی نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ ایسے کام اس لیے کرا, اللہ کے تکے نہیں ہیں, تاکہ میں اور آپ بھی یہ والے کام کر کے وہی انفلوئنس کریٹ کر سکیں گے 1400 سال بعد. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ پورا نام بتاؤ نا. محمد عمر کے نام کے اوپر وہی والی ریفرنسز دیے جائیں جو عمر بن خطاب کے نام پہ ریفرنس دیے. اٹ از سو ایزی. 1400 سال سے ایک بندہ غیر نبی, اور ہم اپنا نام, اپنے بچوں کا نام اس کے نام پہ رکھ رہے ہوں, اور کوئی کئی 1400 سال بعد یا عمر بن خطاب کے نام پہ رکھا ہے تو کہ نہیں یہ محمد عمر فرام پنڈی کے نام پہ رکھا ہوا ہے. میں نے اپنے بچے کا نام شافعی کہاں سے رکھا ہے؟ کہاں سے رکھے شافعی؟ نبی ہے؟ صحابی ہے؟ نہیں. سوچیں تو صحیح. آپ جب اٹریکٹ ہوتے ہیں تو آپ سب کچھ دیتے ہیں. پھر اٹس اے ویری کامن زیرو سم گیم, کامن سینس, بیسک ارتھمیٹک ہے. وین یو گیٹ اٹریکٹیڈ یو گیٹ فلی اٹریکٹیڈ. لمبک سسٹم ہے نا جو برین کا, یہ 1%, 2%, 99% نہیں کھیلتا. یہ وہ کھیلتا ہے یا وہ ہے یا وہ نہیں ہے, یا میں تیرا, یا میں تیرا دوست, یا میں تیرا دشمن. سو بٹن آپ کے پاس ہیں, مشین آپ کے سامنے ہے, دبانے کے نہیں. یہ فیصلہ آپ کو اس عمر میں کر لینا چاہیے. آپ کی عمر کے صحابی بڑے بڑے کارنامے. علی بن ابی طالب کتنی عمر ہے بیٹا؟ عمر آپ کی 25. آپ تو چھوٹے ہیں. علی بن ابی طالب جب پہلا مارکہ وہ مار چکے ہیں لائف کا, جس کے بارے میں آپ نے 1 کلاس 2 کلاس میں پڑھا تھا. وہ تو 9 سال کے تھے اس وقت. یہ نہیں وہ تو نعوذ باللہ. میں مارکہ مطلب ہے کہ اود میں تو بہت لیٹ ہوا ہے. اود تو
ٹھیک ہے. سو what I'm saying is you guys are not little kids anymore. اپنے آپ کو یہ بہانہ دینا چھوڑ دیں. یہ امیوں کی دعائیں جو ہیں نا 1000 سال کی, اس میں آپ ابھی 1% بھی نہیں ہوگے. آپ نے 40-50 کا مرنا ہی مرنا. میں بتا دوں آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کے اوپر زندگی اور موت دونوں دے. 25 سال کے اندر اندر آپ کو اب آپ کے پاس ٹائم نہیں رہا. سوری, کیونکہ جس اسپیڈ سے ہم زندہ ہیں نا, اس اسپیڈ سے پہلے لوگ زندہ نہیں ہوتے تھے. لوگوں کے پاس پہلے وقت ہوتا تھا. آپ کے پاس وقت نہیں ہے. سوری, یو ہیو نو ٹائم. You are traveling in a way faster speed through the course of life. میں کتاب کا لفظ سن کے عجیب بوجھ آتا ہے نا ذہن پہ, کیونکہ اسپیڈ بہت تیز ہو گئی آپ کی. کہ کب پڑھوں گا سر, 2, 2.5, 3 گھنٹے دن کے, سمجھے. اشرف علی تھانوی صاحب سے ایک بندے نے پوچھا نا کہ 1400 کتابیں لکھ دی آپ نے. 1400 کتابیں پڑھنے نہیں, لکھ دی آپ نے. اور ایک ایک کتاب 4-4, 6-6 جلدوں کی, اور ایک جلد 300, 400 صفحوں کی. تو اشرف علی تھانوی نے کہا کہ تم نے ابھی وقت کا طول دیکھا ہے, عرض نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کی طرف آئیں تو صحیح. لوگوں کی کتابیں پڑھنا کیا پڑھنا ہوا, لوگ آپ کی کتابیں پڑھیں, یہ ہوا علم. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کی کتابیں کر پڑھ کے مر جائیں. نا, پیپل, یو شوڈ ڈائی وین یو پیپل آر ریڈنگ یور بکس, گوئنگ ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنے فیم کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. سمجھ آئی؟ اس علم پہ پہنچیں کہ لوگ دعائیں کریں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور جب آپ کی روح نکلے تو فرشتے آگے کتابوں کے اندر سے ایکسٹریکٹ سنا رہے ہوں کہ آپ کا ویٹ کر رہے تھے. This is my favorite passage from your book. This is my favorite passage from your book. ہمیں فرشتے ایسی باتیں کرتے ہیں, آپ کو بتا رہا ہوں. ہمیں بتایا ہے, کوئی اور ہی نفسیات بتائی گئی فرشتوں کی بھی. آپ جب فرشتہ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ میرے جیسے ہی ہے, زبان بھی ایسی بولتا ہے. مطلب جسم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, نفسیات کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ اس وقت آپ کی روح نکل چکی ہوگی نا. اور جس طریقے سے وہ آپ کو انٹروڈکشن کریں گے نا, آپ کو پہلے جملے میں پتہ چل جائے گا کہ جنت کا ٹکٹ کٹا ہے یا دوزخ کا, پہلے سیکنڈ میں. جس طریقے سے آپ کے بارے میں دونوں فرشتوں نے انٹرو کرانا, جیسے 2 فرشتے آپ کو اوپر کی طرف ٹریجیکٹری دیں گے نا, تو ایک کہے گا کون ہے یہ, تو وہ دوسرا کہے گا نعوذ باللہ اللہ نہ کرے یہ ساحل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ استاد گیم خراب ہے. اگر اس نے کہا نا یہ کون صاحب ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساحل عدیم ہیں, تو تسلی کر لینا کہ عزت رہ گئی ہے. اتنی جلدی پتہ چلتا ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, ساحل عدیم صاحب ہیں کہ نہیں ہیں, اصلی عزت وہاں پہ چاہیے. اوکے, اٹ ٹیکس اے سیکنڈ ٹو نو, اٹ ٹیکس اے لائف ٹائم ٹو اچیو دیٹ سیکنڈ. دو ایک پوری عمر چاہیے اس ایک القاب کے لیے جو فرشتے آپس میں آپ کے لیے تمیز کا, تکریم کا بولیں گے. اور وہ بھی بندے پیدا ہو گئے ہو, کوئی لڑکی ہوتی تو میں کہتا چل شاید بچ بھی جائے گی, کچھ نہ بھی کرو خیر ہے. آپ کے تو بوجھے کے بوجھے ہیں, آپ تو بچ ہی نہیں سکتے. آپ لوگ نہیں بچنے والے, میں اور آپ کچھ کیے بغیر مر گئے نا, پھر تو ترا بھی بڑی بات ہے جو ہمیں مل جائے تو, ورنہ تو کیا پتا ہمارے میں بات ہی نہ ہوگی. چلو جی چاہو انہوں. جیسے پولیس والے 6-7 چرسیوں کو اٹھاتے ہیں نا, ایسے اٹھایا نہ جائے, نعوذ باللہ اللہ نہ کرے, نعوذ باللہ اللہ حفاظت کرے. کیا پتا. اور سوال ہے کسی کا تو. ٹائم ٹریول 2 طرح کے, ایک تو وہ بیک ٹو دا فیوچر مووی والا ٹائم ٹریول ہے کہ موڑ کے پیچھے چلا جاؤں یا اور آگے چلا جاؤں. کون؟ میں کسی اور الومناٹیز کو مانتا ہوں. یہ آج کل کے الومناٹیز جو ہے نا, پتہ نہیں کون ہے, ہوں گے کچھ, مجھے نہیں پتہ, ان کو کوئی نیا نام دینا چاہیے. ٹائم ٹریول اسلام کا حصہ ہے. جو لوگ ٹائم ٹریول کو نہیں بلیو کرتے ان کا ایمان مجھے نہیں سمجھ آئی دی کہاں ٹھہراتے ہیں. نبی علیہ السلام کو سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے, اللہ خود بتا رہے ہیں, وہ بھی سورۃ سبحان اللہ سے شروع تھی, سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک پہر میں
کدھر سے کدھر کا راستہ سیر کرا دی. تو یہ ٹائم ٹریول نہیں, ایک پیر میں کر کے دکھائیں ٹریول. اللہ نے پیر کا لفظ استعمال کر کے ٹائم, اور پھر یہ ٹریول ہی بتا دیا, ٹائم ٹریول ہے. معراج کا واقعہ پہ یقین نہیں ہمیں, یا وہ آپ میں سے کوئی مانتا تو نہیں خواب میں ہوئی ہے. جب چیز یہ بھی مسئلہ ہو نا پھر, تو پھر نفسیات کی بات ہے, ساری بات نفسیات کی. پروو کرنے کے اوپر آئیں گے تو پھر خواب ہی پروو ہو سکتا ہے. مگر اتنی ساری احادیث ہیں جن کو حدیث کے اوپر مسئلہ ہونا, ان کو پھر یہ والے مسئلے پڑھتے ہیں. حدیث اتنی کلیئر ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اسپیشلی فراہی صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہتے ہیں نا خواب میں ہوئی ہے, یا وحید الدین صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ اگر یہ خواب میں ہوئی تھی معراج تو پھر عرب والے مذاق کیوں اڑا رہے تھے ہمارا نبی علیہ السلام کا؟ خواب میں تو میں بھی اڑتا پھرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اگر یہ نہ کہا ہوتا یہ اصل میں ہوا ہے تو اعتراض نہیں ہونا تھا. اب آپ وہ واقعات کو بھی ڈینائی کر دیں, ابوبکر صدیق کی اس تصدیق کو بھی ڈینائی کر دیں, علی بن ابی طالب کی اس حدیث کو بھی ڈینائی کر دیں, تو پھر حدیثیں ہی ڈینائی کر, پھر معراج بھی ڈینائی کریں. وہ بھی حدیث میں, آیت میں تھوڑی ہے. معراج کی تو ساری حدیث ہے, ورنہ تو آیت اللہ نے تو خالی ہنٹ کرایا. معراج تو بائی دا وے سورہ نجم کے تھرو پروف ہوتی ہے. سورہ اسراء میں تو اسراء پروف ہوتی ہے, جو زمینی راستہ ہے. سورہ اسراء میں کہاں معراج ہے؟ معراج تو سورہ نجم میں جا کے ثابت ہو گیا, عین سامنے آنکھوں کے سامنے آئے. یہ میں کیا کہوں میں ان لوگوں کو. there is a problem that they better fix, and there's a weaker psychology. پھر جب وقت آتا ہے, اور رویا کا مطلب خواب ہوتا ہے, تو پھر منیب الرحمان مفتی صاحب کو بھی کہا کریں خواب میں چاند دیکھ لیا کریں. وہ روتے حلال کمیٹی میں رویا نہیں استعمال کرتے, وہ خواب میں چاند دیکھ کے آتے ہیں. رویا کا ایسے مطلب خواب لے لیا, عام فہم الفاظ میں خواب کو رویا کہتے ہیں. عیسیٰ کو بھی اسی لیے قتل کیا انہوں نے, پتہ نعوذ باللہ, کہ وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں وفات کا صیغہ ہے, وہ عام فہم الفاظ میں وفات کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا لفظ ہے وہ؟ توفی کا. ٹھیک ہے, تو وہ تو میں تجھے موت دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے نا اس کا بھی جواب دے دیا ہوا ہے قرآن پاک سے. جب اللہ تعالیٰ نے نا کہا کہ نفس کو جب ہم موت دیتے ہیں تو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. موتہا کیا آیت ہے؟ حین موتہا, یہ پوری آیت سنائیں مجھے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, میں آیت غلط نہ پڑھ دوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال کر کے بتا دیا, یہ توفی کا بھی اور موتہا کے بھی. کیا آیت ہے؟ فی حین موتہا, کہ موت کے وقت میں اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں, ہر نفس کو. ٹھیک ہے, تو وہ بھی لفظ ہو گیا. پوری آیت سنائیں مجھے, میں تاکہ ویڈیو میں سب کو کلیئر کر دوں. آہستہ کر کے اونچی آواز کریں, اسپیڈ آہستہ کر دیں. یتوفل, ٹھیک ہے. اب لفظ آ گیا وفات کا, جو کہ ان کے خیال سے عمومی طور پہ موت کا لفظ ہے. یتوفل, ٹھیک ہے. کب بلاتے ہیں؟ بلانا ہے اوپر بلانا, یتوفل. ٹھیک ہے, کس کو؟ نفس کو. کب؟ جب موت کا وقت آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یتوفل صرف موت کے لیے ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں موت کے وقت مار دیتا ہوں. اللہ میں اس کو مار دیتا ہوں اور پھر میں مار دیتا ہوں. نعوذ باللہ, یہ ترجمہ بن رہا ہے اس کا. اللہ نے کہا جب موت میں مارتا ہوں تو اس کو اوپر بلا لیتا ہوں, جب اس وقت جب میں نے مارنا ہوتا ہے تو اس کو اوپر بلا لیتا ہوں. تو اتنے آسان نہیں ہوتا کہ صحابہ کو جو عربی آتی تھی وہ کوئی اور عربی تھی, آپ کو کوئی عربی آتی جو اصلی عربی ہے, اور عام فہم چونکہ آپ پاکستان میں ہیں تو آپ بتائیں گے عام طور پہ کیا استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ جو بھی استعمال ہوتا ہے وہ صحابی کو زیادہ بہتر پتہ ہے. عبداللہ بن مسعود کو زیادہ پتہ ہے. عبداللہ بن مسعود کی ڈائریکٹ کامنٹری پڑھیں تاکہ وہ پتہ چلے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے, عبداللہ بن مسعود بتائیں گے نا, ان کو عربی آتی تھی, اس کو آتی تھی. ٹھیک ہے, وہ عام عربی کو بھی جانتے تھے. جی, تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مگر وہی بات ہے, حدیث کا علم, بس حدیث پہ حملہ کرنا ہے بس میں نے.
ٹھیک ہے. تو آپ حملہ کریں اسماء الرجال کی سائنس پہ, بالکل کریں آپ, کس نے منع کیا, کرٹیکل تھنکنگ کریں آپ. اسماء الرجال کو ریجیکٹ کروا دیں, میں حدیث بھی ریجیکٹ کر دوں. آپ اسماء الرجال کو ریجیکٹ نہیں کرا سکتے تو کس بنا پہ حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس ٹیکنیکل ڈسکشن کی تفصیل میں نہیں میں جاؤں گا. لاسٹ کوسچنز پلیز. سر